نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، باب العلم انواریہ ایجوکیشنل و جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام شرح وقایہ کا سلسلہ وار درس جاری ہے۔ آج کی اس نشست میں امامت کے بعض مسائل کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اس سے پہلی والی نشست میں درس میں اس سے متعلقہ مسائل بیان کیے گئے، اور حدث فی الصلاۃ، نماز کے دوران اگر کسی کو حدث لاحق ہو جائے، کوئی بے وضو اگر ہو جائے تو اس کے کیا احکام ہیں۔ بنا اور استئناف، یعنی نماز کو وضو بنا کے وہ کمپلیٹ کر سکتا ہے یا وضو بنانے کے بعد پھر دوبارہ استرنو پڑے گا، اس کے مسائل بیان کیے گئے۔ یہاں ایک مسئلہ بیان کر رہے ہیں جس میں صاحبین اور امام اعظم کے درمیان اختلاف۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ امام اگر نماز کے دوران قرات سے اگر رک جائے، عاجز آ جائے، خوف گھبراہٹ کی وجہ سے یا کسی اور چیز کی وجہ سے، اور وہ نماز کے دوران دوسرے شخص کو اپنا خلیفہ بنا دیا، تو کیا یہ عمل صحیح ہے یا نہیں، اس مسئلے کو بیان کر رہے ہیں۔ امام حصر عن القراءۃ، وہ امام جو قرات سے عاجز آ گیا، نماز کے دوران قرآن پڑھنے سے عاجز آ گیا، اور یا تو طبیعت ناساز ہونے کی وجہ سے یا کسی اور چیز کی وجہ سے، فاستخلف، تو وہ دوسرے کو خلیفہ بنا دیا، اپنے مصلی پر دوسرے شخص کو، ایک مصلی کو پیچھے سے ایک مصلی کو سامنے لایا اور مصلی پر کھڑا کر دیا۔ صحا، تو یہ صحیح ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بعد ایسی صورت میں خلیفہ بنانا جائز ہے۔ امام کا کسی ایک مقتدی کو اپنی جگہ پر کھڑا کرنا اور نائب بنانا جائز ہے۔ خلافاً لہما، صاحبین کا اختلاف ہے، صاحبین یہ کہتے ہیں کہ صحیح نہیں ہے کیونکہ استخلاف عمل کثیر ہے۔ وہذا، اور یہ اس صورت میں ہے اختلاف جب وہ نہ پڑھیں اتنی مقدار میں جس سے نماز جائز ہوتی ہے۔ یعنی یہ اختلاف اس صورت میں ہے صاحبین اور امام اعظم کے درمیان، یہ اختلاف اس صورت میں کہ امام یعنی ضروری جتنی قرات ہے، جتنا پڑھنا واجب ہے، ضروری ہے، لازم ہے نماز میں، اتنا نہیں پڑھا بھی، اس سے پہلے وہ پڑھنے سے اگر عاجز آ گیا اور خلیفہ بنا رہا ہے تو امام اعظم فرماتے ہیں کہ یہ جائز ہے، کیونکہ اب یہاں پر جتنا پڑھنا تھا وہ نہیں پڑھ سکا، قرات ضروری ہے، تو لہذا ضروری کام کی تکمیل کے لیے وہ خلیفہ بنا رہا ہے، لہذا بنا سکتا ہے۔ البتہ صاحبین فرماتے ہیں کہ نہیں بنا سکتا، درست نہیں ہے کیونکہ یہ عمل کثیر ہے۔ اما اذا قرأ، اب رہا جب وہ مکمل قرات کر لے، یعنی قرات جتنی ضروری ہے، جتنی آیتیں نماز کی تکمیل اور نماز کو مکمل کرنے کے لیے ضروری ہے، اتنی آیتیں یا اتنے سورے پڑھ چکا ہے، تو اب لہذا اب خلیفہ بنا رہا ہے وہ، تو اب صحیح نہیں ہو رہا، تفسد الصلاۃ، اس کی نماز فاسد ہو جائیں گی سب کے پاس۔ لأن الاستخلاف، کیونکہ استخلاف عمل کثیر ہے خلیفہ بنانا، فیجوز حالت الضرورہ، تو ضرورت اور مجبوری کی صورت میں یہ خلیفہ بنانا جائز ہے۔ اگر مجبوری نہیں ہے، امام اتنی قرات کر چکا ہے جتنا نماز کے لیے ضروری ہے، جتنا پڑھنا، تو اب اس کے بعد اگر وہ خلیفہ بنا رہا ہے تو یہ صحیح نہیں ہو رہا۔ کتقدیمی، اب اس کے ساتھ اور ایک مسئلہ بیان کر رہے ہیں، کتقدیمہ مسبوقاً، ای کتقدیم الامام مسبوقاً سواء احدث الامام او حصر فإنه ينبغي أن يقدم مدركا لا مسبوقا ومع ذلك إن قدم مسبوقا يصح۔ اب یہاں پہ مسئلہ بتا رہے ہیں کہ گزرے مسئلے کو، اس مسئلے کو آگے کے مسئلے سے تشبیہ دے کے بیان کر رہے ہیں۔ جیسے امام نماز کے دوران قرات سے اگر عاجز آ جائے اور وہ اتنی مقدار میں نہیں پڑھا جتنا نماز کے لیے پڑھنا ضروری ہے، اس سے پہلے اگر وہ قرات قرآن پڑھنے سے اگر عاجز آ گیا تو دوسرے شخص کو خلیفہ بنایا، تو یہ جائز ہے امام اعظم کا، صحیح ہے۔ کیسا صحیح ہے؟ جیسا کہ اس کا مسبوق کو آگے بڑھا دینا صحیح ہے۔ کیا مطلب؟ امام کوئی شخص نماز پڑھا رہا ہے، نماز کے دوران حدث لاحق ہو گیا،
امام کا وضو ٹوٹ گیا تو اب وہ آگے نماز نہیں پڑھا سکتا، تو اب وہ وضو بنانے کے لیے پیچھے جائے گا، تو اس سے پہلے وہ کسی کو اپنا خلیفہ بنائے گا۔ حکم تو یہ ہے کہ ایسے شخص کو وہ خلیفہ بنائے جو مکمل نماز میں اس کے ساتھ شامل تھا، یعنی شروع سے جو شامل ہے، جس کی ایک رکعت بھی نہیں چھوٹی، اس کو مدرک کہتے ہیں، اس کو خلیفہ بنانا چاہیے، یہ بہتر ہے۔ لیکن مدرک کو رکھتے ہوئے بھی اگر وہ ایسے شخص کو خلیفہ بنا رہا ہے جو مسبوق ہے، جس کی کچھ رکعتیں چھوٹ گئی، تب بھی جائز ہے، ہو رہا ہے، درست صحیح۔ کتقدیمہ، جیسا کہ امام کا مسبوق کو آگے بڑھانا، ای کتقدیم الامامی، یعنی جیسا کہ امام کا آگے بڑھانا مسبوقاً مسبوق کو، سواء، چاہے امام بے وضو ہو گیا ہو یا قرات سے عاجز آ گیا ہو، تو مسبوق کو اس کا خلیفہ بنانا صحیح ہے۔ فإنہ ینبغی، کیونکہ اس کے لیے مناسب یہ تھا کہ وہ مدرک کو آگے بڑھاتا، یعنی ایسے شخص کو جس کی کوئی رکعت نہیں چھوٹی، لا مسبوقاً، نہ کہ مسبوق کو۔ لیکن اس کے باوجود اگر وہ مسبوق کو آگے بڑھائے تو اس کا آگے بڑھانا، مسبوق کو آگے کرنا، مسبوق کو خلیفہ بنانا صحیح ہے۔ فیتم، مسبوق کو آگے بڑھا دیا تو مسبوق کیا کرے گا؟ جس کی ایک آدھ رکعت چھوٹ گئی تو وہ پہلے امام کی نماز کو مکمل کرے گا۔ مثال کے طور پر مسبوق کی ایک رکعت چھوٹ گئی تھی، دوسری رکعت میں آیا اور امام کو چوتھی رکعت میں حدث لاحق ہو گیا، تو چوتھی رکعت میں امام اس کو اپنا خلیفہ بنا دیا، تو اب یہ چوتھی رکعت، اب اس کی مسبوق کی تیسری رکعت ہے، تو ان چوتھی رکعت جہاں پہ امام کی نماز مکمل ہو رہی وہ مکمل کریں گا، قاعدے وغیرہ میں بیٹھے گا تشہد پڑھنے کے بعد، پھر مدرک کو سلام پھیرنے کے لیے آگے بڑھیں گے، کیونکہ اس کی نماز مکمل نہیں ہوئی نا ابھی، اس لہذا ان سلام نہیں پھیر سکتا، سلام پھیرنے کے لیے مدرک کو آگے بڑھائے گا۔ فیتم الصلاۃ الامام اولا، وہ سب سے پہلے امام کی نماز کو مکمل کرے گا، امام کی جتنے رکعتیں ہوئی اور جتنے باقی ہیں وہ کمپلیٹ کرے گا۔ امام کے حساب سے جہاں نماز مکمل ہو رہی ہے وہاں قاعدہ کرے گا، وہ قاعدے میں بیٹھ جائے گا تشہد وغیرہ پڑھنے کے بعد، وہ یقدم مدرکاً، مدرک کو آگے بڑھائے گا۔ ایسے شخص کو جو شروع نماز سے تھا، جس کی کوئی رکعت نہیں چھوٹی، تو وہ مدرک کیا کرے گا؟ یسلم بہم، قوم کو سلام پھیرے گا، یعنی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہے گا، یعنی تمام چیزیں پڑھنے کے بعد۔ وحین اتمھا، اور جس وقت وہ یعنی مدرک یا یہ کیا یعنی وہ مسبوق نماز کو مکمل کرے گا، امام کی جو نماز تھی نا باقی، امام کی رکعتوں کو جب وہ مکمل کرے گا تو یضرہ المنافی، تو اس کو یعنی مسبوق کو نقصان پہنچائے گی وہ چیز جو نماز کے منافی ہے۔ نماز کے منافی اگر کوئی کام کیا، بات کر لیا، جیسے مدرک آگے بڑھنے کے بعد، مدرک سلام پھیرنے کے بعد اب یہ مسبوق کھڑا ہوگا نا، کھڑا ہو کے اپنی جو رکعت چھٹی ہے وہ پڑھ لیں گا، تو اس دوران مدرک کے سلام پھیرنے کے بعد اگر ان کوئی ایسا کام کیا جو نماز کے خلاف ہے تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی، کیونکہ اس کی نماز ابھی مکمل نہیں ہوئی۔ قوم کی نماز فاسد نہیں ہوگی کیونکہ قوم کی نماز مکمل ہو گئی۔ والاول، اور اس کو بھی نقصان پہنچائے گا اور امام اول کو بھی، جو امام اس کو خلیفہ بنایا تھا، پہلا امام، اگر اس کی رکعت کو چھوٹ گئی وضو بنا کے آنے تک امام کی کوئی رکعت، ایک آدھ رکعت چھوٹ گئی اور نماز مکمل ہونے کے بعد امام بھی کھڑا ہو کے اپنی نماز پڑھ رہا ہے، چھٹی ہوئی رکعت، اس دوران کوئی اگر ایسا کام کیا جو نماز کے منافی ہے تو نماز فاسد ہو جائیں گی، کیونکہ اس کی نماز مکمل نہیں ہوئی نا ابھی، الا عند فراغی، مگر یہ کہ اس کے فراغت کے وقت۔ کیا مطلب؟ یعنی امام اگر اس کی کوئی رکعت نہیں چھوٹی، وضو بنا کے آئے تک اس کو رکعت مل گئی، وضو بنا کے آنے کے بعد بھی وہی رکعت چل رہی تھی، اس کی کوئی رکعت نہیں چھوٹی اگر امام کی، اور امام قوم کے ساتھ اس کی نماز مکمل ہو گئی مدرک کے پیچھے، اگر مدرک کے سلام پھیرتے ہی، اب اس کے بعد اگر اس سے کوئی چیز صادر ہو رہی، اس سے مسبوق سے نماز کے منافی، تو اس کی نماز خراب نہیں ہوگی، اس کی امام کی، امام اول کی، اور قوم کی نماز بھی نہیں ہوگی۔ ای حین اتم المسبوق، یعنی جس وقت مسبوق امام کی نماز کو مکمل کرے گا،
اگر مسبوق سے پائی جائے وہ چیز جو نماز کے منافی ہے، جیسے کہ قہقہہ لگانا، امام کی 4 رکعت مکمل ہوگی، اس کے 3 ہی جو ہے، اب اس کے بعد اگر ان قہقہہ لگا رہا ہے، کھلکھلا کے ہنس رہا ہے یا بات کر رہا ہے نماز میں، والخروج من المسجد، مسجد سے نکل گیا، تو اس کی نماز فاسد ہو جائیں گی مسبوق کی، اور امام اول کی نماز بھی فاسد ہو جائیں گی، کیونکہ ان دونوں کی نماز کے درمیان یہ چیز پائی گئی نماز ختم ہونے سے پہلے۔ الا عند فراغ الامام الاول، مگر یہ کہ پہلے امام کی فراغت کی صورت میں نماز فاسد نہیں ہوگی، یعنی پہلا امام جس کا وضو ٹوٹ گیا تھا اور وہ مسبوق کو اپنا خلیفہ بنا کے گیا، وضو بنا کے آیا، پھر نماز میں شامل ہو گیا، رکعت نہیں چھوٹی اس کی، اور وہ اپنے خلیفہ مسبوق کو پا لیا، اس طور پر کہ اس سے کوئی چیز نہیں چھوٹی، اور وہ اپنی نماز کو مکمل کیا اپنے خلیفہ کے پیچھے، تو اب ایسی صورت میں امام اول کی نماز بھی فاسد نہیں ہوں گی اور قوم کی نماز بھی فاسد نہیں ہوں گی، کیونکہ ان کی نماز مکمل ہو گئی۔ یہاں ایک مسئلہ مکمل ہو گیا، یہاں سے ایک دوسرا مسئلہ بیان کر رہے ہیں۔ من رکع او سجد فاحدث او ذکر سجدۃ فسجدها يعيد ما احدث فيه ان بنى حتما وما ذکرها فيه ندبا، ای من احدث في رکوعه او سجوده وتوضأ وبنى فلا بد له ان يعيد الركوع والسجود الذي احدث فيه، وان تذكر في ركوعه او سجوده انه ترك سجدة في الركعة الاولى فقضاها لا يجب عليه اعادة الركوع او السجود الذي تذكر فيه، لكن ان اعاد يكون مندوبا۔ من رکع، جو شخص رکوع کرے، او سجدہ یا سجدہ کرے، رکوع یا سجدے میں بے وضو ہو گیا ہو، او ذکر سجدہ یا ایک سجدے کو یاد کیا، یعنی رکوع یا سجدے میں اس کو یاد آیا کہ وہ سجدہ نہیں کیا، دوسری رکعت میں مثال کے طور پہ اس کو یاد آیا دوسری رکعت کے سجدے میں کہ پہلی رکعت میں ایک سجدہ نہیں کیا، تو فوراً وہ اس سجدے کی قضا کر لیا، تو یعید، وہ اعادہ کرے گا اس کا جس میں وہ بے وضو ہوا، اگر وہ بنا کرے حتمی طور پہ، قطعی طور پر، اگر بنا نہیں کر رہا، سرنوں پڑھ رہا، تو اب اس کی اعادے کی ضرورت نہیں۔ وما ذکر فیہ، اور وہ سجدہ اور وہ چیز جس میں وہ اس سجدے کو یاد کیا، تو وہ اس کا بھی اعادہ کرے گا استحبابی طور پر۔ اب یہ مسئلہ بتا رہے ہیں کہ ای من احدث، یعنی جو شخص بے وضو ہو جائیں رکوع کی حالت میں یا سجدے کی حالت میں، اور وضو بنا کے آیا، یعنی کسی شخص کا وضو ٹوٹ گیا جب وہ رکوع کی حالت میں تھا، رکوع کر رہا تھا، رکوع کے دوران اس کا وضو ٹوٹ گیا یا سجدے میں اس کا وضو ٹوٹ گیا، تو اب وضو بنا کے آیا اور بنا کر رہا، یعنی جہاں سے نماز چھوٹی ہے اس کی وہاں سے پڑھ رہا، شروع سے نہیں، تو اب کیا کریں گا؟ برن کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس رکوع کا اعادہ کرے گا اور سجدے کا اعادہ کرے گا جس میں وہ بے وضو ہو گیا، یعنی دوبارہ رکوع کرنا پڑے گا، دوبارہ سجدہ کرنا پڑے گا، یعنی مثال کے طور پر پہلی رکعت کے رکوع میں اگر اس کا وضو ٹوٹ گیا تو وضو بنا کے جب آئیں گا تو رکوع سے نماز کو شروع کریں گا، رکوع پھر کریں گا۔ اسی طرح پہلی رکعت کے دوسرے سجدے میں وضو ٹوٹ گیا تو وضو بنا کے آگے سجدہ کریں گا، پہلی رکعت کا دوسرا سجدہ پہلے کریں گا، اس کے بعد آگے بڑھیں گا، یعنی جس رکن میں اس کا وضو ٹوٹ گیا اس رکن کو دوبارہ ادا کرے گا۔ وَإِن تَذَكَّرَ، اور اگر وہ یاد کرے اپنے رکوع میں یا سجدے میں کہ وہ ایک سجدہ چھوڑ دیا تھا پہلی رکعت میں تو وہ اس کی قضا کیا، تو اس پر رکوع اور سجدے کا اعادہ کرنا لازم نہیں، وہ رکوع اور وہ سجدہ جس میں وہ اس کو یاد کیا، لیکن اگر وہ اعادہ کرے گا تو یہ بہتر ہوگا، مستحب ہے۔ یعنی اس میں یہ مسئلہ بتا رہے ہیں کہ وَإِن تَذَكَّرَ فِي أَنَّهُ تَرَكَ سجدة وإن تذكر في ركوعه وسجوده أنه ترك سجدة في الركعة الأولى، یعنی دوسری رکعت کا وہ رکوع کر رہا تھا، رکوع میں تھا یا سجدے میں تھا، پھر اس سجدے کی حالت میں اس کو یاد آیا کہ پہلی رکعت کا سجدہ چھوٹ گیا اور وہ بے وضو ہو گیا، فقضاها، اب یہ مسئلہ یہ بتا رہے ہیں کہ پہلی رکعت کا یعنی گزری ہوئی رکعت کا چھٹا ہوا سجدہ اگر اس کو یاد آ گیا
پہلی رکعت میں ایک سجدہ نہیں کیا تھا، دوسری رکعت میں جب سجدہ کر رہا ہے جب یاد آیا تو فوراً وہ قضا کیا۔ قضا کے دوران اس کا اگر وضو ٹوٹ جائے، اب ان بنا کر رہا ہے تو آگے پھر دوبارہ اس قضا اس سجدے کا اعادہ کرنا واجب نہیں ہو رہا ہے، کر لے رہا ٹھیک ہے، مستحب ہے۔ وَإِنْ أَمَّا وَاحِدًا، اور اگر وہ ایک شخص کی امامت کرے، یعنی امام کے ساتھ صرف ایک ہی اگر مقتدی ہو، فَأَحْدَثَ، بس امام بے وضو ہو گیا، تو اب کیا حکم ہے؟ فَالرَّجُلُ إِمَامٌ، تو وہ ایک آدمی جو ہے وہ خود امام بن جائیں گا، بلا نیتن، بغیر نیت۔ امام ان کا نا رجلن، اگر وہ مرد ہو، یعنی امام کے ساتھ جو نماز پڑھ رہا ہے امام کے اختتام میں، اگر وہ ایک آدمی اگر ہے، ایک ہی مقتدی ہے اور وہ بھی مرد ہے، بالغ مرد ہے، اور امام بے وضو ہو گیا، تو امام کا نیت کرنا اور اس کو متعین کرنا ضروری نہیں ہے۔ امام اپنا مصلی چھوڑ کے وضو بنا کے آ سکتا ہے جب تک ان خود امام بن جائے گا۔ وَإِلَّا، ورنہ کہا گیا کہ اس کی نماز باطل ہو جائے گی، یعنی ان اما واحدن فاحدث الامام، یعنی اگر کوئی شخص ایک ہی شخص کی امامت کرے، مقتدی ایک ہی اگر ہے، بس امام بے وضو ہو گیا، بس اگر مقتدی رجل ہے، مرد ہے، یسیر امامن، تو وہ خود امام بن جائے گا، من غیر ان ینوی الامام امامتہ، امام کے اس کی امامت کی نیت کیے بغیر۔ امام یہ نیت کرنا ضروری نہیں ہے کہ میں اس کو امام بنا رہا ہوں، اس کو امام بنا کے جا رہا ہوں، یہ نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ نیت کی جاتی ہے تعین کرنے کے لیے، یعنی کئی لوگ ہیں ان میں سے کسی ایک کو اگر امام بنانا ہے تو وہاں پر امام نیت کرے گا، لیکن ایک ہی اگر مقتدی ہے تو اب یہاں پر تعین کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود متعین ہو جائے گا، اور یہاں پر وہ خود متعین ہے۔ وَإِنْ كَانَ امْرَأَةً أَوْ صَبِيًّا، دوسرا مسئلہ بتا رہے ہیں کہ اگر وہ اس امام کے ساتھ ایک مقتدی جو ہے، اگر وہ ایک مقتدی اگر عورت ہے یا بچہ ہے نابالغ، اور امام کو حدث لاحق ہو گیا، تو اب کیا حکم ہے؟ تو کہا گیا کہ امام کی نماز فاسد ہو جائے گی، کیونکہ عورت یا بچہ امامن اس کے امام بن گئے ان کے متعین ہونے کی وجہ سے، تو آدمی عورت کی اقتداء نہیں کر سکتا، نماز فاسد ہو جائیں گی۔ بچے کی اقتداء بھی نہیں کر سکتا، وکیل، اور کہا گیا کہ فاسد نہیں ہوں گی، کیونکہ اس سے خلیفہ بنایا جانا نہیں پایا گیا، یعنی امام جس کا وضو ٹوٹ گیا ہے وہ ان کو امام تو نہیں بنایا۔ اب یہاں پہ دوسرا اعتراض یہ ہوں گا کہ بھئی پہلی صورت میں وہ خود بخود امام بن جا رہا تھا نا، مرد آدمی، تو بتا رہے ہیں کہ آدمی اگر ایک مقتدی اگر وہ مرد ہے تو وہ امام اس لیے بن رہا ہے کیونکہ وہ متعین ہے، اور اس کے اندر صلاحیت بھی ہے امام بننے کی، کیونکہ عورت کے اندر اور بچے کے اندر صلاحیت نہیں ہے امام بننے کی، اور ان امام بنایا بھی نہیں، اور یہ لوگ امام بننے کے قابل بھی نہیں ہے، تو لہذا اس امام کی نماز نہیں ٹوٹے گی۔ فلم یسر امام والامام امام، اور امام ہی امام رہے گا، کما کان، جیسا کہ وہ تھا، لیکن مقتدی بغیر امام کے باقی رہ گیا، تو اب اس کی مقتدی کی نماز فاسد ہو جائیں گی۔ خلاصہ یہ ہوا اس مسئلے کا کہ اگر کوئی شخص ایک مقتدی کو نماز پڑھا رہا ہے، ایک شخص امام ہے اور اس کے ساتھ صرف ایک ہی مقتدی ہے، اور امام کو حدث لاحق ہو گیا نماز کے دوران، تو اب کیا حکم ہے؟ اب اس کی دو صورتیں بتا رہے ہیں، یا تو وہ ایک مقتدی مرد ہوں گا، بالغ مرد ہوں گا، ایک صورت، دوسری صورت یہ ہے کہ مرد نہیں ہے وہاں پہ، عورت ہے مقتدی یا چھوٹا بچہ ہے، تو کیا حکم ہے؟ تو بتا رہے ہیں کہ اگر وہ ایک مقتدی اگر مرد ہے تو امام کو اگر حدث لاحق ہو گیا تو وہ مرد آدمی خود امام بن جائے گا، کسی کی نماز فاسد نہیں ہوگی۔ اور اگر وہاں پر امام کو حدث لاحق ہو گیا، وضو ٹوٹ گیا، اور اس کے پیچھے اس کے ساتھ کوئی ایک عورت نماز پڑھ رہی ہے یا بچہ نماز پڑھ رہا، تو ایسی صورت میں کیا حکم ہے؟ تو بعض ائمہ یہ کہتے ہیں کہ وہ عورت یا وہ بچہ امام بن جائیں گے، تو اور اس کی نماز فاسد ہوگی، یہ امام کی نماز فاسد ہو جائیں گی، لیکن بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے، معتبر نہیں ہے، کیونکہ یہ لوگ امام بننے کے اہل نہیں ہیں، لوگ امامت کی صلاحیت نہیں ہے، لہذا یہ لوگ امام نہیں بنے، اور وہ امام ان کو امام بنایا بھی نہیں، تو لہذا امام کی نماز فاسد نہیں ہوں گی، بلکہ مقتدی یعنی اس عورت کی نماز یا اس بچے کی نماز فاسد ہو جائے گی، کیونکہ وہ بغیر امام کے رہ گئے۔ یہاں تک حدث فی الصلاۃ کا بیان مکمل ہو گیا۔ نماز کے دوران اگر کسی کا وضو ٹوٹ جائے، اگر وہ امام ہو تو کیا احکام ہے، اگر مقتدی ہے تو اس کے کیا احکام ہیں، کیا وہ نماز استرنو پڑھے گا شروع سے، یا جتنے پڑھ لیا ہے اس کے آگے سے پڑھے گا، اس کے تمام تفصیلات مکمل ہو گئے۔ اب یہاں سے
مفسدات صلاۃ اور مکروہات صلاۃ، نماز کو توڑنے والی چیزیں، نماز کو فاسد کرنے والی چیزیں، اور نماز میں جو چیزیں مکروہ ہیں، ناپسندیدہ ہیں، اس کا بیان ہے. یعنی کن چیزوں کی وجہ سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، فاسد ہو جاتی ہے، واجب الاعادہ ہوتی ہے، کن صورتوں میں نماز فاسد ہو جاتی ہے اور اس کا اعادہ واجب ہوتا ہے، اور کن صورتوں میں نماز مکروہ ہوتی ہے، اس کے تفصیلات کو بیان فرما رہے ہیں. باب ما یفسد الصلاۃ، یہ بیان ہے اس حکم کا جو نماز کو، یعنی ان چیزوں کا بیان ہے جو نماز کو فاسد کر دیتی ہے، اور ان چیزوں کا بیان ہے یکرہ فیہا، جو نماز میں مکروہ ہے. یفسد الکلام، نماز کو فاسد کر دیتا ہے کلام کرنا، یعنی بات کرنا. نماز کے دوران اگر کوئی بات کیا تو اس کی نماز فاسد ہو جاتی ہے، نماز دوبارہ پڑھنا پڑے گا. ولو سہواً، اگرچہ کہ بھول کر ہی کیوں نہ ہو، یعنی بھولے سے، کوئی بھول کر، اس کے ذہن میں یہ نہیں تھا کہ وہ نماز میں بھول کے اگر بات کر لیا تو بھی نماز فاسد ہے اس کی. چاہے عمدن بات کرے، چاہے بھول کر بات کرے، بہرحال بات کرنا، کلام کرنا، گفتگو کرنا یا بات کا جواب دینا، یہ بھی نماز کو فاسد کر دیتا ہے. ولو او فی نوم، یا نیند کی حالت میں بات کر لیا، نماز میں نیند لگی تھی اور نیند میں بات کرا تو بھی نماز فاسد ہو جائے گی. والسلام عمدن، اور عمدن سلام کرنا، جان بوجھ کر، بھول کر نہیں بلکہ جان بوجھ کے اگر سلام کیا تو نماز فاسد ہو جائے گی. یہاں پر عمدن کی قید لگائیں. قید بالعمدی، صاحب کتاب علامہ تاج الشریعہ نے، صاحب وقایہ نے عمدن کی قید لگائی، یعنی عمدن سلام کرنا یہ نماز کو فاسد کر دیتا ہے. کیونکہ لأن السلام سہواً، کیونکہ بھول کر سلام کرنا غیر مفسدین، یہ نماز کو فاسد نہیں کرتا، یہ عمل ور ہے. بھول کے اگر کوئی سلام کر دیا، نماز کے دوران کسی کو سلام کر دیا، السلام علیکم اگر کہہ دیا تو نماز فاسد نہیں ہوگی، کیونکہ سلام اذکار میں سے ور ہے. وفی غیر العمدی، تو غیر عمد میں، یعنی صاحباً اگر وہ سلام کیا تو ایسی صورت میں اس کو سلام کو ذکر قرار دیا جائے گا، ذکر میں شمار ہوگا، تو ذکر کی وجہ سے نماز فاسد نہیں ہوگی. وہ فی العمدی، اور جان بوجھ کر اگر انہوں سلام کرا، یاد رکھتے ہوئے کہ بھی یہ نماز میں، اس کے باوجود اگر وہ سلام کر رہا ہے جان بوجھ کر، تو ایسی صورت میں اس کی نماز فاسد ہو جائے گی. ایسی صورت میں اس کو، عمد کی صورت میں اس کو یعنی کلام قرار دیا گیا. جان بوجھ کر اگر سلام کیا تو اس کو کلام قرار دیا گیا، کلام کی وجہ سے نماز فاسد ہو جاتی. اور اگر بھول کر سلام کیا تو ایسی صورت میں اس کو ذکر قرار دیا جائے گا، اور ذکر کی وجہ سے نماز فاسد نہیں ہوں گی. وردہ، اور اس کا سلام کا جواب دینا، یہ بھی نماز کو فاسد کر دیتا ہے. کوئی شخص سلام کیا اور یہ نماز پڑھ رہا ہے تو سلام کا جواب دینے سے بھی نماز فاسد ہو جاتی ہے. لم یقید الرد، یا لم یقید الرد بالعمد، صاحب کتاب جواب میں قید نہیں لگائے عمد کی، یعنی عمدن جواب دیا تو نماز فاسد ہوتی ہے، ایسا نہیں ہو رہا. جیسے سلام کے بارے میں ہو رہا ہے کہ عمدن اگر سلام کرا تو نماز فاسد ہوتی، سہواً بھول کر اگر سلام کرا تو نماز فاسد نہیں ہوتی. لیکن نماز سلام کے جواب کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر سلام کا جواب چاہے عمدن دو یا سہواً دو، ہر دو صورت میں یہ نماز کو فاسد کرنے والا عمل ہے، سلام کا جواب دینا. وَيَخْطُرُ بِبَالِي، اور میرے دل میں یہ خیال آتا ہے. یہ علامہ شارح وقایہ علامہ عبید اللہ بن مسعود بن تاج الشریعہ کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میرے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ صاحب کتاب میں علامہ تاج الشریعہ نے اس کو مطلق رکھا، وردہ فرمائیں، کیونکہ یہ سلام کا جواب دینا نماز کو فاسد کر دیتا ہے، چاہے جواب دینا یہ عمدن ہو یا سہواً ہو، جان بوجھ کر ہو یا انجانے میں ہو. لِأَنَّ رَدَّ السلام، کیونکہ سلام کا جواب دینا لَيْسَ مِنَ الْأَذْكَارِ، یہ اذکار میں سے نہیں ہے، بل ہوا کلام یخاطب بہ، بلکہ یہ کلام ہے جس کے ذریعے خطاب کیا جاتا ہے. اور کلام فساد یعنی نماز کو فاسد کرنے والا، چاہے عمدن ہو کلام یا سہواً ہو، بھول کر ہو. خلاصہ کلام یہ ہے کہ مطلق کلام سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، بات کرنے سے، چاہے بات کرنا جان بوجھ کر ہو یا بھول کر ہو. اور سلام عمدن کرے تو نماز فاسد ہوگی، بھول کر اگر سلام کر دیا تو نماز فاسد نہیں ہوگی.
اور سلام کا جواب چاہے عمدن دو یا جان بوجھ کر دو یا بھول کر دو، ہر صورت میں سلام کا جواب دینا نماز کو فاسد کر دیتا ہے۔ سلام کا جواب دینا یہ کلام کے درجے میں ور۔ والانین، اور کراہنا یعنی تکلیف کی وجہ سے آواز کرنا نماز میں، ایسی آواز جو سمجھ میں آ رہی ہے، جس کے الفاظ سمجھ میں آ رہے ہیں، تو اس کی وجہ سے بھی نماز فاسد ہو جائے گی۔ والتأوہ، اور اواہ کہنا، والتعفیف، اف کہنا یعنی تکلیف یا درد یا غم کی وجہ سے ایسی آواز نکلنا جس کے معنی، جس کے الفاظ سمجھ میں آ رہے ہیں، تو ایسی صورت میں بھی نماز فاسد ہو جائے گی، دوبارہ نماز پڑھنا پڑے گا۔ والبکاء بصوت من وجع او مصیبت، اور کسی مصیبت یا درد یا تکلیف کی وجہ سے آواز کے ساتھ رونا، یہ بھی نماز کو فاسد کر دیتا ہے۔ یعنی کوئی مصیبت پہنچ گئی یا کوئی تکلیف پہنچی یا درد ہے، کوئی تکلیف ہے، تو اس کی وجہ سے مصلی بلند آواز کے ساتھ اگر رو رہا ہے، یعنی رونے کی آواز رو رہا ہے اور اس کے الفاظ بھی اس کے ساتھ نکل رہے ہیں، تو لہذا نماز فاسد ہو جائے گی۔ وَتَنَحْنُحٌ بِلَا عُذْرٍ، اور بغیر عذر کے کھکارنا، کوئی عذر نہیں ہے یعنی کھانسی وغیرہ یا کوئی گلے میں خراش نہیں ہے، اس کے باوجود خالی بلی اگر کھکار رہا ہے تو یہ نماز کے خلاف ہے، جس منافی صلاۃ عمل ہے، نماز فاسد ہو جائیں گی اس کے بعد۔ وَتَشْمِيتُ عَاطِسٍ، اور چھینکنے والے کی چھینک کا جواب دینا، یعنی یرحمک اللہ کہنا۔ ایک نمازی چھینکا اور نماز میں الحمدللہ کہا تو اس کی نماز بھی فاسد، اور جو اس کا جواب دیا یرحمک اللہ بول تو اس کی نماز بھی فاسد۔ وجواب خبر سوء بالاسترجاع، اور بری خبر کا جواب دینا استرجاع کے ذریعے، یعنی انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ پڑھ رہا ہے نماز میں بری خبر کا جواب دینے کے لیے، بری خبر کو ہی سنا نماز کے دوران، کسی کے انتقال کی خبر یا کسی کے حادثے کی خبر یا کسی نقصان کی خبر سنا، تو کیا کہا نماز کے دوران؟ انا للہ و انا الیہ راجعون کہا، جواب دیا اس کا، تو اب لہذا اس کی نماز فاسد ہو گئی، نماز اثر نو پڑھنا پڑے گا۔ وَسَارٍ، اور خوشخبری کا جواب دینا، بالحمدللہ، الحمدللہ کے ذریعے، یعنی کوئی اچھی خبر سنا نماز کے دوران اور الحمدللہ کہا، تب بھی نماز فاسد ہو جائیں گی۔ وَعَجِيبٍ بِالسَّبْحَلَةِ، اور حیرت انگیز چیز، عجیب و غریب، کوئی خبر سنا، کوئی بات سنا تو اور اس کا جواب دیا سبحالہ کے ذریعے، یعنی سبحان اللہ بولا، تب بھی اس کی نماز فاسد ہے۔ والحیللۃ، حیللہ سے مراد لا الہ الا اللہ، کوئی تعجب خیز، کوئی عجیب و غریب چیز کے بارے میں سنا اور اس کے جواب میں یہ کہا کہ لا الہ الا اللہ، تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ وَفَتْحُهُ عَلَى غَيْرِ إِمَامِهِ، إِنَّمَا قَالَ عَلَى غَيْرِ إِمَامِهِ لِأَنَّ فَتْحَهُ عَلَى إِمَامِهِ لَا يُفْسِدُ۔ قال بعض المشائخ إذا قرأ إمامه مقدار ما يجوز به الصلاة أو انتقل إلى آية أخرى ففتح تفسد صلاة الفاتح وإن أخذ الإمام منه تفسد صلاة الإمام أيضا، وبعضهم قالوا لا تفسد في شيء من ذلك، وسمعت أن الفتوى على ذلك۔ اب یہاں پہ اور ایک مسئلہ بتا رہے ہیں کہ وہ فتح ہوا اور اس کا اپنا منہ کھولنا، اس کا منہ کھولنا یعنی لقمہ دینا غیر امام پر، غیر امام کو لقمہ دینا نماز کو فاسد کر دیتا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے اور دوسرا شخص اس کے بازو نماز پڑھ رہا ہے، تنہا نماز پڑھ رہا ہے یا بہرحال کوئی اور چیز، اور بلند آواز سے قرآن پڑھ رہا ہے، اس میں غلطی کیا تو یہ شخص جو اس کی نماز میں شامل نہیں ہے اور وہ شخص جو اس کا امام بھی نہیں ہے، اس کو ان لقمہ دینا، تو لہذا اس کی نماز فاسد ہو جائیں گی۔ ہاں، اپنے امام کو اگر لقمہ دیا تو ایسی صورت میں نماز فاسد نہیں ہوگی۔ اسی طرح اور ایک مسئلہ یہ ہے کہ امام غیر مصلی کا، یعنی ایسے شخص کا لقمہ اگر لے جو اس کے ساتھ نماز میں شامل نہیں ہے، تو امام کی نماز بھی فاسد ہو جائے گی۔
وفتحہ علی غیر امامی، اور اس کا اپنے امام کے علاوہ دوسرے کو لقمہ دینا یہ نماز کو فاسد کر دیتا ہے۔ انما قال علی غیر امامہ، جزء کے انہوں نے یہ کہا کہ علی غیر امامہ، اپنے امام کے سوا دوسرے کو اگر لقمہ دیا تو اس کی نماز فاسد ہوگی، کیونکہ اس کا اپنے امام پر فتح کرنا یعنی اپنے منہ کو کھولنا، زبان کھولنا، لقمہ دینا، اس کا اپنے امام کو لقمہ دینا نماز کو فاسد نہیں کرتا۔ قال بعض المشائخ، بعض فقہاء نے کہا اذا قرأ امامہ، جب اس کا امام پڑھ لے اتنی مقدار میں جس کی نماز جائز ہے، یا دوسری آیت کی طرف وہ منتقل ہو گیا، آگے بڑھ گیا، بس یہ شخص یہ مصلی لقمہ دیا تو اب لقمہ دینے والے کی نماز فاسد ہو جائے گی، کیونکہ یہ بلا ضرورت لقمہ دیا ورثہ۔ وَإِنْ أَخَذَ الْإِمَامُ مِنْهُ، اور اگر امام اس سے لقمہ لے لیں تو امام کی نماز بھی فاسد ہو جائے گی۔ وَبَعْضُهُمْ قَالُوا، اور بعض فقہاء نے کہا کہ نماز فاسد نہیں ہوں گی اس میں سے کسی بھی چیز میں۔ وَسَمِعْتُ أَنَّ الْفَتْوَى عَلَى ذَلِكَ، شارح وقایہ فرما رہے ہیں، علامہ عبید اللہ بن مسعود بن تاج الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ میں اپنے اساتذہ سے سنا کہ فتویٰ اس دوسرے قول پر ہے، یعنی مصلی اپنے امام کو اگر لقمہ دیا نماز کی حالت میں تو نماز نہیں ٹوٹیں گی، نہ امام کی نہ مقتدی کی، اگرچہ کہ امام اتنی مقدار میں قرآن پڑھ چکا ہے جس سے نماز جائز ہو جاتی ہے، اضافہ پڑھ رہا ہے، اس میں اگر دیا لقمہ تب بھی نماز میں کوئی حرج نہیں ہوگا، اور اسی طرح امام لقمہ لیا تو بھی نماز فاسد نہیں ہوگی۔ وَقِرَاءَتُهُ مِن مُصْحَفٍ، اور اس کا مصحف سے دیکھ کر پڑھنا یہ بھی عمل نماز کو فاسد کر دیتا ہے۔ وَسُجُودُهُ، اور اس کا سجدہ کرنا عَلَى نَجِسٍ، ناپاک چیز پر بغیر کسی حائل کے، یعنی ایک بیڈ شیٹ بچھی ہوئی جو ناپاک ہے اس پہ سجدہ کرو تو نماز ادا نہیں، یا اس ناپاک پہ کوئی اگر پاک چیز اگر پڑی ہوئی ہے، ایک بیڈ شیٹ ناپاک ہے نیچے، اس کے اوپر پاک بیڈ شیٹ ہے اور پاک بیڈ شیٹ کے اوپر نماز پڑھ رہا تو وہ جائز ہے، لیکن ڈائریکٹ ناپاک پہ پڑھ رہا سجدہ کر رہا تو نماز فاسد ہو گئی۔ والدعاء، اور دعا کرنا بھی نماز کو فاسد کر دیتا ہے، ایسی دعا جو لوگوں سے مانگی جاتی ہے، یعنی ایسے الفاظ سے دعا کرنا، یسأل عن الناس، جو لوگوں سے مانگی جاتی ہے، جیسے اللہم زوجنی فلانا، یعنی اب اس لیے اختلاف جو ہے اس میں بھی یہ بتا رہے ہیں کہ قاعدہ اخیرہ میں تشہد کے مقدار بیٹھنے سے پہلے دیگر ارکان میں اگر ایسی دعائیں کیا ہوں سجدے وغیرہ میں تو جب نماز فاسد ہوں گی۔ ہاں اگر قاعدہ اخیرہ میں تشہد کی مقدار بیٹھا، تشہد پڑھ لیا، اس کے بعد دعائیں کر رہا ہے ایسی، تو صاحبین کے پاس بھی یہ جائز ہے اور امام اعظم کے پاس بھی جائز ہے، نماز فاسد نہیں ہوں گی۔ تکمیل نماز سے پہلے قاعدہ اخیرہ میں تشہد کے مقدار بیٹھنے سے پہلے کسی رکن میں اگر ایسی دعائیں کر رہا ہوں جو لوگوں سے مانگی جاتی ہیں، جو چیزیں ایسی چیزیں مانگ رہا ہے تو نماز فاسد ہوگی۔ جیسے اگر کوئی شخص یہ کہے اللہم زوجنی فلانا، اے اللہ تو میری شادی کرا دے فلان سے، او اعطنی الف دینار، یا مجھ کو 1000 دینار عطا فرما، ونحو ذلک، اور جیسی چیزیں، تو اس کی وجہ سے نماز فاسد ہو جائے گی۔ ہاں البتہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسی دعا جو قرآن اور حدیث میں مذکور ہے وہ دعائیں اگر مانگ رہا ہے تو جائز ہے، اس سے نماز فاسد نہیں ہوگی۔ وَأَكْلُهُ وَشُرْبُهُ، اور اس کا کھانا اور اس کا پینا یہ بھی نماز کو فاسد کر دیتا ہے۔ کن کن چیزوں کی وجہ سے نماز فاسد ہو جاتی ہے اس کو بیان کر رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک نمازی نماز کے دوران کوئی چیز کھا لیا، چنے کے دانے کے برابر بھی اگر وہ چیز ہے تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ چنے کے دانے کی مقدار سے اگر کم ہے وہ چیز، اور ہاتھ لگائے بغیر دانتوں کو پھرا کر یا زبان کو پھرا کر کھا لیا، دانت یعنی اس چیز کو ہاتھ لگائے بغیر، ہاتھ کا استعمال کیے بغیر، اور وہ چیز چنے کے دانے سے بھی کم ہے، چھوٹی ہے، اس سے چھوٹی ہے مقدار ہے، تو نماز فاسد نہیں ہوئی۔ چنے کے دانے کے برابر ہے یا اس سے زیادہ ہے وہ چیز اگر وہ کھا رہا ہے نماز کے دوران اتنی بھی، تو نماز فاسد ہے۔ وہ شرب ہو، اور نماز کے دوران اس کا کوئی چیز پینا یہ بھی نماز کو فاسد کر دیتا ہے، تو کھانا پینا حرام ہے نماز کے دوران۔ وہ کل عمل کثیر، اور ہر عمل کثیر بھی نماز کو فاسد کر دیتا ہے، یعنی ایک زیادہ عمل کثیر کا لفظی ترجمہ ہے زیادہ عمل، یعنی ایک رکن میں کوئی چیز 3 مرتبہ کر لیا، یعنی داڑھی کو بار بار ہاتھ لگا رہا یا کوئی ایسی حرکت کر رہا ہے
3 مرتبہ اگر ایک رکن میں کر لیا تو عمل کثیر ہوگا۔ اب عمل کثیر کی بھی بہت ساری تفسیریں ہیں۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ وہ کام، ایسا کام جس میں 2 ہاتھوں کی ضرورت پڑتی، 2 ہاتھوں کے استعمال سے اگر ایسا کوئی کام کیا تو لہذا اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ عمل کثیر سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ اختلف مشائخنا فی تفسیر العمل الکثیر، ہمارے مشائخ، ہمارے فقہا نے، ہمارے فقہا کرام، Flight mode, so I can't help you with that at the moment. اختلف مشائخنا، ہمارے فقہا نے اختلاف مشائخنا، ہمارے مشائخ یعنی فقہا نے اختلاف کیا ہے فی تفسیر العمل الکثیر، عمل کثیر کی تفسیر کے بارے میں۔ عمل کثیر سے کیا مراد ہیں؟ عمل کثیر، مسئلہ یہ ہے کہ عمل کثیر کی وجہ سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ جو شخص نماز کے دوران عمل کثیر اگر کرے تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی، دوبارہ اس کو نماز پڑھنا پڑے گا۔ تو عمل کثیر ہے کیا، اس کے بارے میں فقہا کا اختلاف ہے۔ اس کی تفسیر، تشریح، توضیح اور اس کے مفہوم اور اس کے مراد کے بارے میں اختلاف ہے۔ فی تفسیر العمل الکثیر فقیل هو ما يحتاج الیہ فیہ الی الیدین، عمل کثیر وہ ہے جس میں 2 ہاتھوں کی ضرورت پڑے، یعنی وہ کام جو 2 ہاتھوں سے کیا جاتا ہے۔ جیسے 2 ہاتھ سے ٹوپی لگا لیا، نماز کے دوران اس کی ٹوپی زمین پر گر گئی سجدے میں، تو ٹوپی اٹھا کر 2 ہاتھوں سے لگا رہا ہے تو لہذا اب اس کی نماز فاسد ہوگی۔ وقیل، اور کہا گیا ما یعلم ناظرہ، کہ جس کا دیکھنے والا یہ سمجھے کہ ایسا عمل کرنے والا نماز نہیں پڑھ رہا، یعنی نماز میں کوئی شخص ایسا کام کر رہا ہے، اس کو دیکھنے والا یہ سمجھ رہا کہ بھائی نماز میں نہیں ہے، تو لہذا یہ عمل کثیر ہے۔ وعامۃ المشائخ، اور اکثر فقہا اسی بات پر متفق ہیں، دیکھنے والا جس کو نماز میں نہ سمجھے، یعنی مصلی، نماز پڑھنے والا نماز کے دوران کوئی ایسا عمل کر رہا ہے، دیکھنے والا یہ سمجھ رہا کہ بھائی نماز میں نہیں ہے، تو لہذا وہ عمل کثیر، ایسا کام اگر کوئی کیا تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ وقیل، اور کہا گیا ما یستکثرہ المصلی، عمل کثیر وہ ہے جس کو مصلی، نماز پڑھنے والا زیادہ سمجھے، نماز پڑھنے والا یہ محسوس کرا کہ بھائی یہ زیادہ ہے عمل، نماز کے خلاف ہے، نماز کے منافی ہے، تو لہذا اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ قال الامام السرخسی، جو امام سرخسی نے کہا، یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب کے قریب ہے، کیونکہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے کہ آپ کی عادت کریمہ یہ ہے کہ ایسی چیزوں میں مبتلا بھی کے رائے کے حوالے کر دیتے ہیں، یعنی نمازی اگر اس کو زیادہ سمجھ رہا ہے اس عمل تو عمل کثیر ہو۔ اور بعض فقہا یہ بھی تفسیر کی ہے کہ ایک رکن میں اگر 3 مرتبہ کوئی کام کیا تو لہذا وہ بھی عمل کثیر ہے، 2 مرتبہ کرا تو عمل کثیر نہیں ہوگا۔ بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ عمل کثیر کی وجہ سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، دوبارہ پڑھنا پڑے گا۔ اب یہاں سے ایک الگ مسئلہ بیان کر رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ من صلی رکعتن، کوئی شخص کوئی رکعت، نماز کی کوئی رکعت پڑھا، تکبیر تحریمہ کہا، اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کیا، ایک رکعت پڑھا، ثم شرع، دوسری رکعت میں کیا کرا، پھر شروع کیا تکبیر تحریمہ کہہ کے، شروع سے نماز پڑھا، تو صلی، تو وہ نماز کو مکمل کرے گا، کملا، ان شرع فی اخری، اگر وہ دوسری نماز کو شروع کیا، اور اگر پہلی ہی نماز اگر پڑھ رہا ہوں تو پہلی رکعت کو مکمل کرے گا، شمار کرے گا۔ یعنی یہ بتا رہے ہیں کہ کوئی شخص مثال کے طور پر ظہر کی نماز ہے، ظہر کی نیت کر کے ٹھہر گیا، 4 رکعت فرض، ایک رکعت پڑھا، ایک رکعت پڑھنے کے بعد دوسری رکعت میں تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہہ کے پھر نماز شروع کیا، تو جو پہلی رکعت پڑھا تو وہ کیا کریں گے، وہ شمار کریں گے یا یہاں سے نئی رکعت شروع کریں گے؟ تو اب اس میں 2 صورتیں بتا رہے ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ اگر وہ پہلی والی نماز ہی دوبارہ تکبیر تحریمہ کہہ کے اگر پڑھ رہا ہے تو پہلی رکعت کو شمار کریں گے، اب اور 3 رکعت پڑھیں گا،
اور اگر ظہر کی پڑھ رہا تھا، ایک رکعت پڑھا، پھر دوسری رکعت میں نیا تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہہ کے پھر نماز شروع کیا، اگر وہ دوسری نماز پڑھ رہا ہے کوئی اور عصر کی پڑھ رہا ہے مثال کے طور تو پہلی رکعت کو شمار نہیں کریں گے، یہاں سے اس کی نماز شروع ہوگی، 4 رکعت پڑھیں گے۔ ای صلی رکعۃ من صلاۃ ثم شرع ای نوى وجدد التحریمۃ من غیر رفع الیدین فإن شرع فی صلاۃ اخرى یتم هذه الاخرى ولا يحتسب منها الركعة التي صلاها وإن شرع في الصلاة الأولى فالركعة التي صلاها محسوبة فيتم الأولى۔ اگر کوئی شخص کسی نماز کی ایک رکعت پڑھا پھر دوبارہ شروع کیا، ثم شرع یعنی پھر نیت کیا، پھر تکبیر تحریمہ اثر نو باندھا، تکبیر تحریمہ کہا، ہاتھ اٹھائے بغیر، بس اگر وہ دوسری نماز شروع کیا، پہلے جو نماز پڑھا تھا ایک رکعت اس سے ہٹ کر کوئی دوسری نماز پڑھا، پہلے ظہر پڑھ رہا تھا اب عصر اگر شروع کیا عصر کی نیت کر کے، تو یہ دوسری کو مکمل کریں گا، دوسری مکمل شروع سے آخر تک پڑھیں گا، اور پہلی رکعت کو جو وہ پڑھ لیا اس دوسری نماز میں شمار نہیں کریں گا۔ جیسے ظہر کی ایک رکعت پڑھ لیا تھا، اب دوسری رکعت میں عصر کی نماز شروع کر رہا ہے، تکبیر تحریمہ نیا تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہہ کے رکعت باندھ رہا ہے، اگر عصر کی نیت کیا ہوں تو اب یہاں سے عصر کے 4 رکعت پڑھیں گا، پہلی جو رکعت پڑھا یا جتنے رکعتیں پڑھا اس میں شمار نہیں کریں گا، عصر میں شمار نہیں کریں گے کیونکہ 2 نمازیں الگ الگ ہوگی نا، اور اگر وہ پہلی نماز کو ہی دوبارہ شروع کر رہا تو پہلی جو رکعت پڑھ لیا جتنے رکعتیں پڑھا اس کو شمار کرے گا، یعنی ایک رکعت پڑھ لیا تھا تو اب یہاں 3 پڑھیں گا، 2 پڑھ لیا تھا تو اور 2 پڑھیں گا، 4 رکعت والی، اگر 3 پڑھ لیا تو 1 پڑھ لیں گا بس، فیتم الاولیٰ تو پہلی نماز کو مکمل کرے گا۔ ولا يفسدها بكاؤه من ذکر الجنة او النار والعمل القلیل وهو ضد الكثير على اختلاف الاقوال ومرور احد ويأثم ان مر في مسجده على الارض بلا حائل المسجد من الالفاظ التي جاءت على مفعل بالكسر ويجوز فيها الفتح على القياس فالفقهاء إذا قالوا بالفتح أرادوا موضع السجود وإن قالوا بالكسر أرادوا المعنى المشهور فإنهم لم يجدوا الكسر وهو خلاف القياس إلا في المعنى المشهور ففي المعنى الأول استمروا على القياس والمراد من المسجد ها هنا موضع السجود فإن المرور في موضع السجود يوجب الإثم وفي تفسير موضع السجود تفصيل فاعلم أن الصلاة إن كانت في المسجد الصغير فالمرور أمام المصلي حيث كان يوجب الإثم لأن المسجد الصغير مكان واحد فأمام المصلي حيث كان في حكم موضع السجود وإن كانت في المسجد الكبير أو في الصحراء فعند بعض المشايخ إن مر في موضع السجود يأثم وإلا فلا۔ اب یہاں سے ان چیزوں کو بتا رہے ہیں، بعض چیزیں جس کی وجہ سے نماز فاسد نہیں ہوتی، کن چیزوں کی وجہ سے، کن اعمال کی وجہ سے نماز فاسد ہوتی ہے، ان کا ذکر کرنے کے بعد صاحب کتاب اب بعض ان چیزوں کو بیان کر رہے ہیں جس کی وجہ سے نماز فاسد نہیں ہوتی۔ ولا یفسدها نماز کو فاسد نہیں کرتا، بکاؤہ اس کا رونا یعنی مصلی کا رونا، من ذکر الجنتی جنت کے ذکر سے یا جہنم کے ذکر سے، یعنی جنت کے ذکر سے، جنت کا ذکر اگر آ جائے نماز کے دوران کسی آیت میں، یا جہنم کے عذاب کا ذکر ہے اس کی وجہ سے اگر وہ رو رہا ہے تو رونے کی وجہ سے نماز فاسد نہیں ہوگی برے، لیکن یہ شرط یہ بتائی گئی کہ اس میں آواز نہ ہو، بغیر آواز کے خالی رو رہا ہے، آنسو اس کے بہہ رہے ہیں تو نماز فاسد نہیں ہوگی۔ والعمل القلیل اور عمل قلیل نماز کو فاسد نہیں کرتا، تھوڑا عمل، وہ ضد الکثیر اور یہ کثیر کی ضد ہے، علی اختلاف الاقوال یعنی ایک ہاتھ سے کوئی چیز کیا نماز کے دوران، فون اگر آ گیا ایک ہاتھ سے اگر بٹن دبا رہا ہے تو نماز فاسد نہیں ہوگی اس کی، یا ایک عمل 3 مرتبہ نہیں کرا، 1 مرتبہ کرا ایک رکن میں تو اس کی نماز فاسد نہیں ہوں گی۔ اور بتا رہے ہیں کہ وہ مرور احدین اور کسی شخص کا گزرنا،
یہ شخص ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے، نمازی کے سامنے سے کوئی گزرا، گزرنے کی وجہ سے نماز فاسد نہیں ہوں گی لیکن گزرنے والا گنہگار ہوگا۔ وہ مرور احدین، اور کسی شخص کا نمازی کے سامنے سے گزرنا نماز کو فاسد نہیں کرتا۔ وَيَأْثَمُ، اور گزرنے والا گنہگار ہو جائے گا۔ ان مر فی مسجد ہی، اگر گزرنے والا گزرے اس کی مسجد میں، علی الارض، زمین پر، اس کے سجدے گاہ کے پاس سے اگر گزر رہا ہے، بلا حائل، بغیر کسی حائل کے، یعنی بیچ میں کوئی سترا وغیرہ بھی نہیں رکھا۔ المسجد من الالفاظ، مسجد کے متعلق فرما رہے کہ مسجد ان الفاظ میں سے جو مفعیل کے وزن پہ، یعنی یہ اس میں ظرف ہے، مسجد بر وزن مفعیل بالکسری، کسرے کے ساتھ، اور اس میں فتح بھی جائز ہے، خلاف خیاس۔ مفعلن بھی پڑھے بعض لوگ، مسجدن بھی پڑھے۔ مسجد اور مسجد میں کیا فرق ہے؟ صاحب کتاب اس کی تشریح کر رہے ہیں۔ فالفقہاء، پس فقہاء کرام، اذا قالوا بالفتح، جب فتح کے ساتھ، زبر کے ساتھ جب کہتے ہیں مسجد، ارادو، تو وہ مراد لیتے ہیں موضع سجود، سجدے کی جگہ، مسجد، یعنی وہ مرور احدین، کسی شخص کا نمازی کے سامنے سے گزرنا نماز کو فاسد نہیں کرتا، نماز کو نہیں توڑتا۔ وَيَأْثَمُ، لیکن گزرنے والا گنہگار ہو جائے گا۔ ان مرہ، اگر گزرنے والا گزرے، فی مسجد ہی، اس کی سجدے کی جگہ پہ سے، علی الارض، زمین پر، بلا حائل، بغیر کسی حائل کے۔ مسجد ان الفاظ میں سے جو مفعیل کے وزن پہ ہے، مفعیل، مسجد، اور اس میں فتح کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، مسجد۔ مسجد اور مسجد میں کیا فرق ہے؟ اس کی تشریح، اس کی تفصیل بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ فقہاء کرام اذا قالوا بالفتح، جب مسجد کہتے ہیں تو وہ لوگ مراد لیتے ہیں سجدے کی جگہ۔ وَإِن قَالُوا بِالْكَسْرِ، اور اگر مسجد وہ کہتے ہیں تو اس سے مراد لیتے ہیں مشہور معنی، یعنی نماز پڑھنے کی جگہ۔ مسجد عبادت گاہ، مسجد کے معنی ہے عبادت گاہ، اور اگر مسجد پڑھے، مسجد کے معنی آتے ہیں سجدے کی جگہ۔ فَإِنَّهُمْ لَمْ يَجِدُوا الْكَسْرَ، کیونکہ وہ کسرے کو نہیں پائے، اور وہ خلاف قیاس ہے، مگر معنی مشہور میں، یعنی مسجد کا جو لفظ استعمال ہوا ہے معنی مشہور میں ہی استعمال ہوتا ہے، یعنی عبادت گاہ کے معنی میں۔ وہ ففی المعنی الاول، تو پہلے معنی میں، یعنی سجود کی جگہ، سجدے کی جگہ اگر یہ مراد لے رہے ہیں تو استمروا علی القیاس، تو وہ قیاس پر چل رہے ہیں، برا قیاس۔ والمراد، یہاں پر متن میں جو مسجد یا مسجد کا لفظ ہے، یہاں پر سجود، سجدے کی جگہ مراد ہے۔ فإن المرور، کیونکہ سجدے کی جگہ سے گزرنا، یوجب الاثم، یہ گناہ کو واجب کرتا ہے۔ وفی تفسیری موضع السجود، اب یہاں پہ موضع سجود، سجدے کی جگہ سے کیا مراد ہے، اس کی تفسیر میں اختلاف ہے، اور تفصیل بھی ہے اس میں۔ فعلم، تو اچھی طرح جان لو کہ ان الصلاۃ، اگر نماز چھوٹی مسجد میں اگر ہو، مسجد صغیر میں اگر ہو، چھوٹی مسجد میں، چھوٹی مسجد سے مراد جو 60 گز سے کم ہو، بعض علماء نے کہا کہ 40 گز سے کم ہو تو چھوٹی مسجد، 60 گز سے زیادہ اگر ہے تو مسجد کبیر ہے، اس سے کم ہے تو مسجد صغیر ہے۔ اگر نماز چھوٹی مسجد میں اگر ہو رہی ہے تو مصلی کے سامنے سے گزرنا، چاہے مصلی کہیں بھی ہو، یہ گناہ کو واجب کرتا ہے، مسجد اگر چھوٹی ہو تو۔ لأن المسجد الصغیرہ، کیونکہ چھوٹی مسجد ایک ہی جگہ کے حکم میں ہے۔ فامام المصلی، تو امام مصلی کے سامنے، حیث کانا، چاہے مصلی کہیں بھی ہو، فی حکمی موضع سجودی، یعنی مصلی کے سامنے کا جو بھی حصہ ہے، علاقہ ہے، مصلی کے سامنے جو بھی جگہ ہے وہ اس کے سجدے کی جگہ کے حکم میں ہے۔ وَإِنْ كَانَتْ فِي الْمَسْجِدِ الْكَبِيرِ، اور اگر وہ مسجد کبیر میں اگر ہو، بڑی مسجد میں اگر ہو، یا صحرا میں اگر ہو، فَعِنْدَ بَعْضِ الْمَشَائِخِ، تو بعض مشائخین کے پاس، مشائخین سے فقہا مراد ہیں، تو بعض فقہا کے پاس، ان مرہ فی موضع السجود، اگر وہ سجدے کی جگہ سے گزرے تو وہ گنہگار ہوگا بڑی مسجد میں۔ وَإِلَّا فَلَا، ورنہ نہیں، اگر مسجد بڑی ہے، جامع مسجد ہے، بہت بڑی مسجد ہے، 60 گز سے زیادہ ایریے پر اگر وہ محیط ہے، مشتمل ہے، تو مصلی کے سجدے کی جگہ چھوڑ کے سامنے سے جا سکتا ہوں۔ کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے تو سجدہ وہ کہاں کرے گا؟ سجدے کی جگہ چھوڑ کے اس سے آگے سے اگر گزر رہا ہے تو گناہ نہیں ہوگا، سترے کی بھی ضرورت نہیں اس میں۔ بڑی مسجد میں، جیسے مکہ مسجد ہے یا کوئی اور بڑی مسجد، جیسے حرمین شریفین ہے، یہ جامع مسجد ہے، بڑی مسجدوں میں مصلی کے سجدے کی جگہ چھوڑ کے گزر سکتے ہیں، اگرچہ کہ سترا نہ ہو، یہ بتا رہے ہیں۔
وعند البعض، اور بعض کے پاس کیا ہے الموضع الذی، وہ جگہ جہاں پر نظر پڑتی ہے مصلی کی. مصلی اگر نگاہ نیچے کرے تو اس کی جگہ نظر جہاں پڑتی ہے، جب وہ نماز میں مصلی دیکھ رہا ہو تو وہ اپنے سجدے کی جگہ میں دیکھ رہا ہے تو اس کے لیے سجدے کی جگہ کا حکم ہوگا. تو وہ فَيَأْثَمُ بِالْمُرُورِ فِي ذَلِكَ، تو وہ اس جگہ سے گزرنے سے بھی گنہگار ہوں گے. یعنی مصلی کی نظر جہاں تک جائے گی وہاں تک نہیں دیکھنا پڑے بدلو. اذا عرفت هذا، جب تم یہ جان لیے تو تم یہ مسئلے کو اچھی طرح ذہن میں بٹھا لو. فَإِنْ كَانَ الْمُصَلِّي، پس اگر مصلی علی دکان، کسی اونچے مقام پر اگر ہو، دکان سے مراد یہ دکان نہیں ہوتی، دکان کے معنی یہاں پہ بلند مقام ہے. اگر مصلی کسی اونچے مقام پہ نماز پڑھ رہا ہے اور گزرنے والا اس کے سامنے سے نیچے سے اگر گزر رہا، کوئی کسی اونچے مقام پہ نماز پڑھ رہا، گھر کے بالکنی پہ نماز پڑھ رہا، کوئی نیچے سے کوئی اس کے سامنے سے گزر رہا تو گنہگار نہیں ہوگا. یہ چیز ذہن میں رکھیے. فَإِنْ كَانَ الْمُصَلِّي فَلَا شَكَّ أَنَّهُ، تو یہ شک نہیں ہے کہ یہ نہیں گزرا اس کی سجدے کی جگہ سے حقیقت میں، بس وہ گنہگار نہیں ہوگا پہلی روایت کے مطابق. اب رہا دوسری روایت، فَالْمَارُ، تو گزرنے والا تحت الدُّکانی، نیچے سے اگر وہ گزرے گا اس کی نظر کے مقام سے، جب وہ سجدے کی نظر میں اذا نظر، اگر وہ دیکھے سجدے کی جگہ، یعنی اگر وہ سجدے کی جگہ پہ دیکھ رہا ہے اونچائی پر نماز پڑھنے والا، تو ان سجدے کی جگہ پہ سے نہیں گزر رہا نا، نیچے سے جا رہا ہوں، تب بھی ان گنہگار نہیں ہوں گا. تو خلاصہ کلام یہ ہوا اس مسئلے کا کہ مسجد دو قسم کی، چھوٹی مسجد، بڑی مسجد. عرف عام میں چھوٹی بڑی یہ مراد نہیں ہے. 60 گز پہ اگر مسجد ہے تو بڑی مسجد میں شمار ہے، اس سے اگر کم ہے تو چھوٹی مسجد میں شمار ہے. چھوٹی مسجد میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ مصلی کے سامنے سے نہیں گزر سکتا. ٹوٹل جو مسجد ہے نا 60 گز پہ اگر ہے تو بڑی مسجد میں شمار ہے. 60 گز یا اس سے زیادہ، اس سے کم اگر ہے تو چھوٹی مسجد. چھوٹی مسجد میں اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو اس کی سجدے کی جگہ سے بھی نہیں گزر سکتا، اس کے آگے سے بھی نہیں گزر سکتا. کوئی سترہ رکھنا ضروری ہے. کوئی کرسی رکھے، کرسی کے سامنے سے گزر رہا ہوں تو یہ جائز ہے. کرسی کے آگے سے اگر گزر رہا، سترہ یا کوئی ایک آدھ لکڑی وغیرہ رکھ دی، لکڑی وغیرہ کاٹ دی ایسی، تو جب گزر سکتے. ہاں اگر بڑی مسجد ہے تو اس کی سجدے کی جگہ چھوڑ کر اس کے آگے سے جا سکتا ہے. اس مسئلے کو بیان کیا گیا. ان مر فی موضع النظر اذا نظر فی موضع السجود فحینئذ ان حاذا بعض اعضاء المار بعض اعضاء المصلی یأثم والا فلا، فلهذا قال وحاذا الاعضاء والاعضاء لو كان على دکان اخذا بالروایت الثانیہ. اب یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ اگر گزرنے والے کے بعض اعضاء مصلی کے بعض اعضاء کے مقابل میں اگر آ جائیں تو گزرنے والا گنہگار ہوگا، ورنہ نہیں. اسی وجہ سے صاحب کتاب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، مصنف نے، وحاذا الاعضاء، اور مصلی کے اعضاء اور گزرنے والے کے اعضاء آمنے سامنے اگر ہو جائیں مقابل میں، اگر نماز پڑھنے والا اونچے مقام پر ہے، اخذن بالروایتی، دوسری روایت کو اختیار کرتے ہوئے. دوسری روایت یہ ہے، بعض فقہا یہ فرماتے ہیں کہ وہ جگہ جہاں پر نظر پڑتی ہے مصلی کی، جبکہ مصلی دیکھ رہا ہو اپنے سجدے کی جگہ، تو اس کے لیے بھی سجدے کی جگہ کا حکم ہے، تو اس جگہ سے گزرنے والا بھی گنہگار ہوں گا. وَيَغْرُزُ أَمَامُهُ، اور وہ اپنے آگے گاڑ لے گا، فِي الصَّحْرَاءِ، جنگل میں، سترتن، کوئی سترہ، کھلی جگہ یا کھلے میدان میں کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے، لوگ آگے سے اگر گزرنے والے ہوں تو وہاں پر وہ کوئی سترہ وغیرہ گاڑ لے گا، کوئی لکڑی وغیرہ کوئی ایسی، بقدر ذراع، ایک ہاتھ کے برابر، 1 گز کے برابر، وغیلظ اصبع، اور موٹائی کم از کم 1 انگلی کے برابر، بقربہ، اپنے قریب میں، علی احد حاجبیہ، اپنے 2 بھوؤں میں سے کسی ایک کے قریب ہو رہے. ولا توضع، اور وہ زمین پر نہیں رکھی جائیں گی، گاڑنا ہے ہو رہا ہے. ولا یخط، اور اس سے لکیر بھی نہیں کھینچی جائیں گی. ولا یخط، ویدرؤہ، اور وہ گزرنے والے کو روکے گا، بالتسبیح، تسبیح پڑھ کے، سبحان اللہ کہے گا. مصلی کے سامنے سے کوئی شخص گزر رہا ہے
تو وہ اس کو روکنے کے لیے کہے گا سبحان اللہ، یا اشارہ کرے گا ہاتھ سے، ایک ہاتھ سے اس طرح اشارہ کرے گا، یا ایسا روکنے کی کوشش کرے گا، یا ایسا۔ وجازت اللہ بہما، ان دونوں سے ایک ساتھ نہیں روکیں گے، یعنی سبحان اللہ بھی بول رہا اور اشارہ بھی کر رہا، ایسا نہیں۔ ان عدیمہ سترتن، اگر وہ سترے کو نہ پائے، اگر سترہ وغیرہ نہیں ہے، نماز پڑھ رہا ہوں اور اس کے سامنے سے کوئی شخص گزر رہا تو سبحان اللہ کہے گا۔ ہو سکتا ہے گزرنے والا سبحان اللہ سن کر رک جائیں گا، ارے بھائی نماز پڑھ رہا ہوں، یا اشارہ کریں گا ہاتھ سے، لیکن دونوں چیزیں وقت واحد میں استعمال نہیں کریں گا، سبحان اللہ بھی بول رہا اور اشارہ بھی کر رہا، تو ایسا نہیں کریں گے۔ او مرہ بینہ و بینہا، ان عدیمہ سترتن، اگر وہ سترہ نہ پائے تو اس صورت میں وہ سبحان اللہ کہے گا۔ یا وہ شخص جو گزرنے والا ہے، اس کے درمیان اور سترے کے درمیان بیچ میں سے جا رہا ہوں، سترے کے آگے سے جانا ہے، تو ایسی صورت میں سبحان اللہ بولیں گا، یعنی تو اشارہ کریں گے۔ وکفا سترۃ الامام، اور امام کا سترہ کافی ہے، یعنی کچھ لوگ اگر جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں کھلے میدان میں یا کسی راستے میں، تو اب امام کے آگے ایک سترہ لگا دیا گیا، تو ہر مقتدی کے پاس سامنے سترہ ہونا ضروری نہیں۔ وجازت ترکوہا، اور اس کو چھوڑ دینا جائز ہے، سترہ لگانا ضروری بھی نہیں ہے، چھوڑ دینا جائز ہے۔ کب؟ جب گزرنے کا اندیشہ نہ ہو، یعنی ایسا مقام ہے کہ وہاں سے گزرنے والے نہیں ہیں اور راستہ بھی نہیں ہے۔ وکریہ سدل الثوب فی المغرب هو ان يرسله من غیر ان يضم جانبيه، وقیل هو ان يلقيه على رأسه ويرخيه على منكبيه۔ اقول هذا في الطیلسان، اما في القباء ونحوه فهو ان يلقيه على كتفيه من غير ان يدخل يديه في كميه ويضم طرفيه، وكفه وهو ان يضم اطرافه اتقاء التراب ونحوه، وعبثه به وبجسده، وعقص شعره في المغرب هو جمع الشعر على الرأس، وقيل ليه وإدخال أطرافه في أصوله، وفرقعة أصابعه هو أن يغمزها أو يمدها حتى تصود، والتفاته وهو أن ينظر يمنة ويسرة مع لي عنقه، وأما النظر بمؤخر عينه بلا لي العنق فلا يكره۔ مکروہات کو بیان کرتے ہیں، فرما رہے ہیں۔ اب یہاں تک مفسدات کا بیان تھا، مفسدات صلاۃ، نماز کو فاسد کرنے والی چیزیں بیان کی گئی۔ اس کے بعد نماز وہ چیزیں بھی بعض بیان کی ہیں جو نماز کو فاسد نہیں کرتی، جن کی وجہ سے نماز فاسد نہیں ہوتی۔ اب یہاں سے صاحب کتاب صاحب وقایہ مکروہات کا بیان لا رہے ہیں، نماز میں کون سی چیزیں مکروہ تحریمی بتا رہے ہیں۔ وکریہ سدل الثوب، اور کپڑوں کو لٹکا دینا، چھوڑ دینا، یہ مکروہ ہے نماز کی حالت میں، جیسے کوئی رومال ڈال لے کے نماز پڑھ رہے ہیں، مکروہ ہے وہ رہی چیز۔ فی المغرب، مغرب ایک ڈکشنری ہے فقہ کی، اس میں ہے کہ ہوا ان یرسلہ، سدل کیا ہے بتا رہے ہیں کہ وہ نمازی اس کپڑے کو چھوڑ دے اس کے دونوں کناروں کو ملائے بغیر۔ وکیلا، اور کہا گیا کہ وہ اس کو اپنے سر پر ڈال لے، سر پہ کوئی کپڑا ڈال لیا، ایک چادر ڈال لے کے نماز پڑھ رہا، مکروہ ہے یہ بھی۔ ویرخیہ، اور اس کو ڈھیلا چھوڑ دیا اپنے دونوں موڑوں پر۔ میں کہتا ہوں کہ یہ طیلسان میں ہوتا ہے، طیلسان یعنی ایک چادر ہوتی ہے قسم کی، یعنی کپڑا، کوئی کپڑا لٹکا کے نماز نہیں پڑھ سکتے۔ ہاں البتہ شملہ اگر بن رہا تو شملہ بن کے پڑھنا، تو یہ تو سنت ہے۔ شملے کے علاوہ خالی ایسی کپڑا اپنے مونڈوں پہ ڈال لیا یا سر پہ ڈال لیا، سر لٹک رہا کپڑا، یہ مکروہ ہے۔ وقف، اور کپڑے کو روکنا، کف یکفو کفن،
وہو ان یضم کف اطرافہ، اس کے اطراف، اس کے کونوں کو قریب کر لیا، اتقاء تراب، مٹی سے بچنے کے لیے، ونحوہ، اور اس جیسی چیزوں سے۔ وعبثہ، اور اس کا کھیلنا، بھی کپڑوں سے، وعبثہ، اور اس کا کھیلنا کپڑوں سے، یعنی کیا مطلب؟ کپڑے کو موڑ رہا ہے یا کپڑے کو ایسا اپنی طرف کھینچ رہا، کوئی ایسی حرکت کر رہا ہے جس کی وجہ سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ نماز میں لہو لعب کر رہا ہے، تو اس سے بھی نماز مکروہ ہے۔ وہ بھی جسدی ہی، یا جسم کے ساتھ، یعنی بار بار چہرے کو ہاتھ لگا رہا یا پیشانی کو ہاتھ لگا رہا، یا کوئی ایسی حرکت کر رہا ہے جس سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ عبث کام کر رہا ہے، تو یہ مکروہ ہے۔ وعقص شعری، اور بالوں کا چونڈا بنا لینا، یہ بھی مکروہ ہے۔ مغرب میں عقص کے معنی بتا رہے ہیں، ہوا جمع الشعر، بالوں کو جمع کر دینا سر پر، گچھا بنا کے رکھ دیے۔ وقیل، اور کہا گیا کہ لیو، اس کو موڑ دینا، یعنی ایسا موڑ دیا، اس کے وہ بنا رہا ہے۔ وادخال اطرافی، اور اس کے اطراف، بالوں کے جو اطراف ہیں اس کو داخل کر رہا ہے فی اصولی جڑوں میں، یعنی یہ بالوں کو موڑ کر بیچ سر کی طرف لے جا رہا ہے، تو یہ بھی مکروہ ہے۔ وفرقعۃ اصابعہ، اور انگلیوں کو توڑنا، یعنی اس طرح انگلیوں کو اگر کوئی توڑا نماز میں تو یہ عبث کام ہے، یہ نماز کے آداب کے خلاف ہے، لہذا یہ مکروہ ہے۔ فرقعہ کے معنی بتا رہے، ہوا ان یغمزہ، ہے کہ وہ انگلیوں کو توڑے، انگلیوں کا توڑنا یہ منع ہے، مکروہ ہے، یا انگلیوں کو دراز کریں یہاں تک کہ کشا، یعنی او حتی تصویتا، یہاں تک کہ آواز آئے، انگلیوں کو توڑنے کی آواز بھی آ رہی ہے، تو یہ بھی مکروہ ہے۔ والتفات، نمازی کا متوجہ ہونا، پلٹنا، دائیں جانب دیکھ رہا نماز میں یا بائیں جانب دیکھ رہا ہے اس طرح، تو نماز مکروہ ہے۔ وہو ان ینظر، اور وہ یہ ہے کہ وہ دیکھے دائیں جانب یا بائیں جانب، اپنی گردن کو موڑ کر، یعنی گردن موڑ کر اگر دیکھ رہا ہے دائیں جانب، اس طرح دائیں جانب دیکھا، یا اس طرح بائیں جانب اگر نماز میں دیکھ رہا ہے تو یہ مکروہ عمل ہے۔ وَأَمَّا النَّظَرُ، اور اب رہا دیکھنا آنکھ کے کونے سے، یعنی بالکل یعنی گردن کو موڑے بغیر، نگاہ کو ترچھی کر کے اگر دیکھ رہا دائیں اور بائیں جانب، یعنی چہرے کا رخ موڑے بغیر، گردن موڑے بغیر، آنکھوں کو پھرائے بغیر، خالی آنکھ کے کونے سے دیکھ رہا ہے، تو یہ مکروہ نہیں ہے۔ وقلب الحصا، اور کیا مکروہ ہے؟ قلب الحصا لیسجد الا مرۃ، یعنی کنگریوں کو الٹ پلٹ کر رہا ہے، سجدے کی جگہ پہ کنگریاں اگر آ گئی تو کنگریوں کو ہٹا رہا ہے تاکہ وہ سجدہ کرے، تو یہ مکروہ ہے۔ الا مرۃ، سوائے ایک مرتبہ کے، پہلی مرتبہ ایک آدھ مرتبہ ہٹا سکتا، لیکن بار بار اگر یہ عمل کر رہا ہے تو مکروہ تحریمی ہے۔ وتخصرہ، اور اس کا کمر پر ہاتھ رکھنا، یہ بھی مکروہ ہے، نماز کی حالت میں کمر پر ہاتھ رکھنا مکروہ ہے۔ وضع الید علی الخاصرہ، تخصر یہ خاصرہ سے، تخصر یتخصر تخصرا، باب تفاعل سے، اس کے معنی ہے کمر پر ہاتھ رکھنا، یعنی مصلی کا کمر پر ہاتھ رکھنا یہ مکروہ ہے، مکروہ تحریم ہے۔ وتمتیہ، ای تمددہ، وإقعاؤہ، وهو القعود على الیتیہ ناصبا رکبتیہ، وتمتیہ، یعنی اس کا یعنی نماز میں سستی کا مظاہرہ کرنا، یہ بھی مکروہ ہے۔ وتمتیہ ای تمددہ، وإقعاؤہ، اور اس کا سرین کا بل بیٹھ جانا، یعنی مرد آدمی کے لیے یہ ہے کہ بائیں پیر پر بیٹھے، سیدھا پیر کھڑا رکھے اور بائیں پیر کو بچھا کر اس پر بیٹھے، لیکن اگر وہ ایسا نہیں کر رہا ہے بلکہ سرین کے بل بیٹھ گیا تو یہ مکروہ ہے۔ وافتراش ذراعیہ، اور اس کا اپنے ہاتھوں کو پھیلا دینا، یعنی اپنے ہاتھوں کو بچھا دینا نماز کی حالت میں، یعنی سجدے کی حالت میں دونوں ہاتھوں کو اگر زمین سے لگا دیا، پورا ٹیک دیا زمین پر سجدے کی حالت میں، تو یہ مکروہ ہے۔ ہاتھوں کو یعنی صرف پہنچے زمین پر رکھیں گا وہ،
البتہ کونیوں کو زمین پر نہیں رکھیں گا، پورے ہاتھ کو زمین پر نہیں رکھیں گا، ہاتھ کو اٹھا دیں گا ایسا. اگر وہ زمین پر بچھا دیا دونوں ہاتھوں کو تو یہ مکروہ ہے، مکروہ تحریمی. وتربعه بلا عذر، اور اس کا 4 زانوں پر بیٹھنا بغیر کسی عذر کے، 4 زانوں پہ بیٹھا ہوا ہے تو یہ مکروہ ہے. اگر عذر ہے، عذر کی وجہ سے بیٹھ رہا تو مکروہ نہیں ہے، یعنی کوئی تکلیف ہے اس کو بیٹھنے میں، یا کوئی تکلیف ہے یا مشقت ہے یا کوئی اور بیماری کی وجہ سے یا کسی اور چیز کی وجہ سے ایسا کر رہا ہے. عذر کی وجہ سے اگر ایسا کرے گا تو کوئی گناہ نہیں ہے، مکروہ بھی نہیں ہے. وتربعه بلا عذر، اور اس کا 4 زانوں پر بیٹھنا بغیر کسی عذر کے، یہ مکروہ تحریمی ہے. وقیام الامامی، اور امام کا کھڑا ہونا فی طاق المسجد، مسجد کے محراب میں، ای فی المحراب بأن یکون المحراب کبیرا فیقوم فیہ وحدہ، یعنی امام تنہا اکیلا اگر محراب میں اور محراب بڑا اگر ہے تو ایسی صورت میں نماز مکروہ ہے. مصلیوں کے قریب ہونا چاہیے. اور ایک مسئلہ بتا رہے ہیں، او علی دکان، یا امام اونچے مقام پر ہو، امام اکیلا اونچے مقام پر ہے، اس کے ساتھ ایک بھی صف نہیں ہے، ایک مصلی بھی ٹھہرا ہوا نہیں، باقی کی پوری قوم نیچے زمین پر نماز پڑھ رہی ہے، امام سے اگر دور ہے تو یہ نماز مکروہ ہے. اس طرح کا امام کا قیام کرنا، ٹھہرنا مکروہ ہے. ابی الارض وحدہ، یا امام تنہا زمین پر کھڑا ہوا ہے اور تمام مصلی اوپر ٹھہرے ہوئے، یعنی امام فرسٹ فلور پر نماز پڑھا رہا ہے، امام اکیلا ٹھہرا ہوا ہے نیچے اور مقتدیاں پورے اوپر ہے، اور امام کے ساتھ ایک صف بھی نہیں ہے، ایک آدمی بھی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں امام کا اس طرح علیحدہ ٹھہرنا یہ مکروہ ہے. یقوم الامام علی الارض والقوم علی الدکان او بالعکس، یعنی یہاں پہ 2 مسئلے بتا رہے ہیں کہ امام تنہا اکیلا زمین پر ٹھہرا ہوا ہے اور امام کے پیچھے کوئی صف نہیں ہے، تمام لوگ اوپر اونچائی پر ٹھہرے ہوئے، تمام مصلی، اس صورت میں بھی نماز مکروہ ہے. اسی طرح امام اونچائی پہ اکیلا ہے، اس کے ساتھ کوئی اور صف نہیں ہے اور تمام مصلی نیچے ٹھہرے ہوئے، نیچے نماز پڑھ رہے ہیں تو بھی مکروہ ہے. ہاں البتہ ایک آدھ صف امام کے ساتھ ہے، تمام لوگ اوپر ٹھہر کے نماز پڑھ رہے ہیں اور نیچے امام ہے اور امام کے ساتھ ایک صف ہے اور باقی کے لوگ اوپر کے فلور میں پڑھ رہے ہیں تو ایسی صورت میں جائز. والقیام خلف صف وجد فیہ فرجۃ وصورت ای صورت حیوان امامہ او بحذائہ ای علی احد جانبیہ او فی السقف او معلقۃ فإن کانت خلفہ او تحت قدمیہ لا یکرہ. والقیام، اور کھڑے ہونا ایسی صف کے پیچھے جس میں وہ کشادگی پائے، یعنی سامنے گنجائش رکھتے ہوئے پیچھے کی صف میں ٹھہرا ہو تو نماز مکروہ ہے جب تک کہ اگلی صف پر نہ ہو، سامنے کی صف دوسری صف میں شامل نہیں ہو سکتا ہوں. حتیٰ کہ علماء یہاں تک فرماتے ہیں کہ اگر پہلی صف میں ایک جگہ اگر خالی ہو، پیچھے کئی صفیں بن گئی تو مصلی تمام صفوں کو توڑتے ہوئے پہلی صف میں جائے گا اور جگہ کو پر کرے گا. صفوں کو مکمل کرنا یہ واجب ہے، ضروری ہے، ضروریات دین میں سے، ضروریات نماز میں سے. والقیام خلف صف، اور ایسی صف کے پیچھے نماز پڑھنا جس میں گنجائش ہو، یعنی صف میں سامنے گنجائش موجود ہے، ایک آدمی کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے لیکن اس کے باوجود وہ پیچھے ٹھہر رہا ہے تو ایسا پیچھے ٹھہر کے نماز پڑھنا مکروہ ہے. اسی طرح اور ایک مسئلہ بتا رہے ہیں، وہ صورت، یعنی نمازی کے سامنے اگر کوئی صورت ہو، کوئی تصویر اگر ہو تو نماز مکروہ تحریمی، بلکہ بعض علماء نے تو فاسد قرار دیا، نماز ادا نہیں ہوں گی. ای صورت حیوان، یعنی کسی جاندار کی اگر فوٹو ہو، جاندار کا اگر مجسمہ ہو تو نماز فاسد ہے اس سے. بعض علماء نے اس کو مکروہ قرار دیا. اگر بے جان چیز ہے، جیسے کعبہ اترا ہوا ہے، کعبۃ اللہ، لیکن لوگوں کی فوٹو نہیں ہے اس میں، یا کوئی سین ہے، کوئی درخت اترا ہوا ہے تو نماز فاسد نہیں ہوگی. نمازی کے سامنے اگر فوٹو ہے یا اس کے مقابل میں اگر ہے تو بھی نماز فاسد ہے، یعنی اس کے دائیں جانب ہے، بائیں جانب ہے یا اس کے سامنے اگر ہے تو نماز فاسد. اس کے پیچھے اگر فوٹو ہے تو نماز فاسد نہیں، یا اس کے پیر کے نیچے کوئی فوٹو ہے تب بھی نماز فاسد نہیں ہوں گی. اسی طرح اور ایک مسئلہ ذہن میں رکھیں، بعض لوگ نماز کے دوران
جیب میں کوئی اگر فوٹو وغیرہ ہوتی ہے یا آدھار کارڈ یا کوئی ایسی چیز ہوتی نماز کے دوران سجدے میں اگر وہ چیز گر جائے فوٹو دکھ رہی تو نماز فاسد ہے، اس کی نماز نہیں ہوں گی، اس کی مکروہ ہو جائیں گی، دوبارہ پڑھنا پڑے گا۔ او فی السقف، یا چھت میں کوئی لگی ہوئی ہے فوٹو، او معلقہ، یا لٹکی ہوئی ہے، فإن كانت خلفہ، اگر وہ اس کے پیچھے ہے یا اس کے دونوں پیروں کے نیچے ہیں تو نماز مکروہ نہیں ہوں گی۔ یہ اس لیے ہے کہ کہیں دیکھنے والا یہ نہ سمجھے کہ ان فوٹو کو سجدہ کر رہا ہوں، مشابہت نہ ہو جائے غیروں سے، اس لیے اس کو مکروہ قرار دیا گیا۔ وصلاۃہ حاصرا رأسہ، اور مصلی کا نماز پڑھنا سر کھلا رکھ کر بغیر ٹوپی کے۔ دیکھیے آج کل یہ فیشن بن گیا ہے، بغیر ٹوپیوں کی نماز پڑھ رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ اچھا کام نہیں، جبکہ شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ مکروہ ہے، تحریمی ہے بغیر ٹوپی کے نماز پڑھنا، سر کھلا رکھ کے، حرام کے قریب ہے۔ للتکاسلی، سستی کی وجہ سے، او للتہاون بہا، یا اس کو معمولی سمجھ کر۔ لیس المراد بالتہاون، تہاون سے مراد یہاں پر نماز کی اہانت مراد نہیں ہے، کیونکہ کوئی نماز کی اہانت کرے گا تو کافر ہو جائیں گے۔ سنت کو اگر معمولی سمجھے گا تو بھی کافر ہے۔ سستی کاہلی، لیکن یعنی لانا بھول گیا تھا، اس کی وجہ سے، اس کی غفلت کی وجہ سے ایسا کر رہا، لیکن اس کو ضروری سمجھ رہا، سنت کو اہمیت دے رہا، لیکن کاہلی کی وجہ سے نہیں کر سکا تو الگ بات ہے۔ لیکن اگر وہ اس کو اہمیت نہیں دے رہا، ضروری نہیں ہے سمجھ رہا، ضروری کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی اہمیت نہیں دے رہا، سنت کو ضروری نہیں سمجھ رہا، سنت کو اگر معمولی سمجھ کے ایسا کریں گا تو کافر ہے۔ احانت سنت کفر ہے، حضور کی کسی بھی سنت کی بے ادبی کرنا یہ انسان کو اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ سنت پر عمل نہیں کرا تو گنہگار ہوں گا، لیکن سنت کو اگر معمولی سمجھ رہا، سنت کی اگر احانت کر رہا، سنت کو اگر حقیر سمجھ رہا ہے تو اسلام سے خارج ہے۔ اور احادیث پیش کرنے کے باوجود بھی اگر ماننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہو رہا، پھر بھی اگر لائٹ لے رہا ہے، معمولی سمجھ رہا ہے، بالکل تھوڑی بھی اہمیت نہیں دے رہا، تو اس کے لیے بہت ہی بڑی وعید ہے اس کے لیے، کیونکہ حضور فرمائے کہ جو سنت کو چھوڑے گا اس پر اللہ کی لعنت، ستۃ لعنتہم ولعنہم اللہ۔ حضور فرمائے کہ 6 افراد ایسے جس پر اللہ کی بھی لعنت ہے، میری بھی لعنت ہے۔ اس میں ایک یہ ہے کہ والتارک لسنتی، میری سنتوں کو چھوڑنے والا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ٹوپی پہن کر نماز پڑھے، بغیر ٹوپی کے نماز پڑھے سوائے حج کے کہیں بھی ثابت نہیں ہے، یعنی ایک روایت یا ایک عمل سے بھی یہ ثابت نہیں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بغیر ٹوپی کی نماز پڑھے ہوئی۔ یہ آپ کی دائمی سنت ہے، بلکہ امامہ باندھ کر آپ نماز ادا فرماتے، اور امامہ بغیر ٹوپی کے نہیں باندھا جاتا۔ تو لہذا آج کل کے جو کچھ لوگ جو اس کو ایک فیشن بنا لیے، ان کے لیے یہ لمحہ فکر ہے کہ سنت کو معمولی نہ سمجھے، ہر سنت کو اہمیت دیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کو سنوار دے گا۔ تو اب اس میں یہی مسئلہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر میرا ایک سوال یہ ہے، جو لوگ داڑھی منڈاتے ہیں تو ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جبکہ داڑھی منڈانا خود گویا کہ سنت کی اہانت کرنے کے برابر ہے۔ یہ مسئلہ ہم انشاءاللہ آگے بیان کریں گے۔ یہ ذہن میں رکھیے، کوئی بھی سنت کو اگر کوئی معمولی سمجھ رہا ہے، چاہے داڑھی کی سنت ہو، داڑھی بلکہ واجب سنت موقتہ قرار دیا گیا اس کو، داڑھی رکھنے کو۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنتوں سے منہ موڑ لے گا وہ مجھ سے نہیں ہے، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ تمام سنتوں کے لیے ہی، سنت موقتہ وغیرہ ضروریات دین میں جو شامل ہے، تمام سنتوں میں سنت موقتہ اور غیر موقتہ، سنت موقتہ کے لیے بھی سنت موقتہ ضروری ہے، غیر موقتہ اگر چھوڑ دے تو گنہگار نہیں ہوں گا۔ لیکن یہ بات چل رہی ہے معمولی سمجھنے کی، معمولی سمجھنا بہت بڑا گناہ ہے، یہ وہ کہہ رہا ہوں۔ معمولی موقتہ اور غیر موقتہ دونوں کے لیے یہ لفظ، یعنی گنہگار اس وقت ہوگا جب وہ سنت موقتہ کو اگر چھوڑ دے۔ معمولی کی بات، معمولی اگر کسی بھی سنت کو معمولی سمجھے گا بہت بڑا گنہگار ہے، بہت بڑا گناہ ہے، کیونکہ سنت کا تعلق حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کا بھی احترام لازم ہے، حضور کی ہر ادا کا احترام بھی لازم ہے، حضور کی نسبت، حضور سے نسبت رکھنے والی ہر چیز کا احترام امت مسلمہ پر فرض ہے۔
بل المراد قلت رعایتها و محافظت حدودها، بتا رہے ہیں کہ یعنی لاپرواہی کی وجہ سے اگر ایسا کر رہا ہے، بغیر ٹوپی کے نماز پڑھ رہا ہے تو یہ مکروہ ہے، مکروہ عمل ہے۔ تو بغیر ٹوپی کے نماز پڑھیں گا تو نماز مکروہ ہے، مکروہ ہے۔ تو فقہا کا اختلاف ہے، بعض لوگ اس کو تحریمی بول رہے ہیں، بعض لوگ تنزیہی بول رہے ہیں۔ راجح قول انشاءاللہ آگے بیان کیا جائے گا۔ لا للتذلل، اب بتا رہے ہیں کہ کوئی اگر عاجزی انکساری کے طور پہ اگر ٹوپی نہیں پہن رہا، اب یہاں پہ نیت کو دیکھا جائے گا، اس میں ایک کراہت نہیں ہے۔ وفی ثیاب البذلا، بذلا کے کپڑوں میں، بذلا سے مراد یہ ہے کہ گھر میں استعمال ہونے والے کپڑوں میں کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو یہ بھی مکروہ ہے۔ جیسا آج کل فیشن بن گیا، ٹی شرٹ ڈال لے کے آ جا رہے ہیں، ہاف پینٹ پہن لے کے آ جا رہے ہیں، اگر صدر ڈھکا ہوا نہیں ہے تو نماز ہی فاسد ہے اس کی، یعنی گھٹنے اگر نظر آ رہے ہیں نماز فاسد۔ اس مسئلے کو ذہن میں رکھیں۔ وہی ما یلبس فی البیت، یعنی ایسے کپڑے جو گھر میں پہنے جاتے ہیں، ولا یذهب بها الی الکبراء، اور وہ کپڑے پہن کر ولا یذهب بها الی الکبراء، بڑوں کے پاس نہیں جا رہے، دعوتوں میں نہیں جاتے، جو کپڑے پہن کر دعوت میں جانا باہر نکلنا ان پسند نہیں کر رہا، وہ کپڑے پہن کے اگر نماز پڑھا تو مکروہ ہے۔ جیسے کوئی ٹی شرٹ پہ نماز پڑھ لے رہا، ٹی شرٹ پہ دعوت میں جانا گوارا نہیں کریں گے، ہاف پینٹ پہن لے کے وہ کر رہا ہوں، مکروہ ہے۔ وَمَسْحُ جَبْهَتِهِ مِنَ التُّرَابِ، اور پیشانی سے مٹی کو صاف کرنا، پوچھنا نماز کی حالت میں، سجدے کی جگہ پہ کوئی مٹی تھی، مٹی پیشانی کو لگ گئی تو ہاتھ سے صاف کرا تو مکروہ ہے۔ وَالنَّظَرُ إِلَى السَّمَاءِ، آسمان کی طرف دیکھنا یہ بھی مکروہ ہے۔ وَالسُّجُودُ عَلَى قَوْرِ عِمَامَتِهِ، امام یعنی اپنے شملے کی ایک پھیری پہ سجدہ کرنا یہ بھی مکروہ ہے۔ کوئی موٹا شملہ بن لیا کوئی شخص اور اس کے پھیریوں پہ سجدہ کر رہا تو یہ بھی مکروہ ہے۔ پیشانی زمین کو لگنا ہے، ایسے بڑے بڑے شملے پہن رہے ہیں کہ پیشانی نہیں لگ رہی ہے، زمین پہ نہیں ٹک رہی تو یہ بھی مکروہ ہے۔ شملہ سیدھا سادہ ہونا چاہیے۔ وعد الآئی والتسبیح فیہا، والتسبیح فیہا، آیتوں کو گننا، کتنے آیتیں پڑھ رہے ہیں گن رہے ہیں، مکروہ ہے۔ والتسبیح، تسبیحات کو گن رہے ہیں، کاؤنٹ کر رہے ہیں تو مکروہ ہے۔ تو گننا نہیں ہے بھائی، ایک حساب سے پڑھ لینا، گن لیتے بیٹھنے کا نہیں ہے حکم۔ گن گن کے پڑھنا یہ بھی آداب کے خلاف ہے۔ جو رب بے گنتی نعمتیں دے رہا اور تم اس کو تسبیح بھی پڑھ رہے تو گن رہے۔ وَلُبْسُ ثَوْبٍ ذِي صُورَةٍ، اور تصویر والی یعنی ٹوپی پہننا، فوٹواں اترے ہوئے ایسے ٹوپیاں پہن لے کے آ رہے، مکروہ ہے برائے، سادی ٹوپی ہونی چاہیے۔ تسبیحات کو گننا، تسبیح سے مراد نماز کی حالت میں، خالی ٹائم پہ نہیں، خالی ٹائم پہ کتنا بھی گن لو وہ کوئی وہ نہیں ہے۔ نماز میں کوئی تسبیح گن رہا، رکوع میں گن رہا کہ کتنے مرتبہ پڑھا، سجدے میں گننا نہیں ہے، اطمینان کے ساتھ تسبیحات پڑھنا ہے، ختم۔ کیونکہ اس کی توجہ گنتی کی طرف چلے جائے گی اور یہ نماز کے آداب کے خلاف ہے، توجہ اللہ کی ذات کی طرف ہونا چاہیے۔ والوطی والبول والتخلی فوق المسجد، اب اور کیا مکروہ چیزیں بتا رہے ہیں کہ مسجد کے اوپر، مسجد کے اندر یا مسجد کے چھت پر، یعنی جس جگہ مسجد بن جاتی ہے 7 طبق نیچے اور 7 طبق اوپر، یعنی 7 آسمان عرش الہی تک، وہ پورا ایریا مسجد میں شمار ہے۔ تو مسجد کے ایریے میں، مسجد کے اندر ہو یا مسجد کے اوپر، مسجد کی چھت پہ، یعنی جنسی عمل یعنی مباشرت کرنا، قربت حاصل کرنا، یہ یعنی مباشرت کرنا حرام، مکروہ تحریم ہے، حرام کے قریب ہے۔ والبول، پیشاب کرنا مسجد کی چھت پہ، یہ بھی مکروہ ہے۔ والتخلی، یا ضرورت سے فارغ ہو رہے ہیں مسجد کے چھت کے اوپر، یہ بھی مکروہ ہے۔ مسجد کا چھت بھی مسجد میں شامل ہے، مسجد کی چھت پہ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں وہ بھی مکروہ ہے۔ وغلق بابہ، اور مسجد کا دروازہ بند رکھنا یہ بھی مکروہ ہے، یعنی نمازوں کے اوقات میں
اس میں اس کی تفصیل تشریح ہے کہ نمازوں کے اوقات کے علاوہ اگر بند رکھ رہے ہیں اس کی حفاظت کے لیے تاکہ کوئی اور چیز کوئی جانور وغیرہ مسجد میں داخل نہ ہو تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن بغیر کسی تکلیف کے اگر مسجد کو ہمیشہ بند رکھا دیں تو مکروہ ہے، کیونکہ مسجد اللہ کا گھر ہے اور عبادت کے لیے ہے، تو کوئی بھی شخص کسی بھی وقت آ کے نماز پڑھ سکتا، تو لہذا مسجدوں میں یہ اہتمام ہونا چاہیے کہ مسجدیں کھلی رہیں۔ لا نقشہ بالجسی والساجی، مسجد کو نقش کرنا مکروہ نہیں ہو رہا ہے، یعنی اس کو پینٹ کر رہے ہیں، والساج یا ساگوان کی لکڑی سے اس کو سجا رہے ہیں تو بھی جائز ہے، وہ ماء الذهب، سونے کے پانی سے، وقیامہ فیہ، یعنی عمدہ سے عمدہ اگر اس میں کام کیا جا رہا ہے مسجد میں تو کوئی مکروہ نہیں ہے، حرج نہیں ہے، گناہ نہیں ہے۔ وقیامہ فیہ ساجدا فی طاقہ وصلاتہ وصلاتہ الی ظہر قاعد یتحدث، اچھا کیا مکروہ نہیں ہے وہ بتا رہے ہیں، وقیامہ، اور مصلی کا کھڑا ہونا، فیہ مسجد میں، ساجدن سجدہ کرتے ہوئے اس کے طاق میں، محراب میں، کیا مطلب، یعنی باہر ٹھہرا ہوا ہے اور سجدہ کر رہا ہے محراب میں تب بھی جائز ہے، یعنی امام اس طور پہ اگر نماز پڑھا رہا ہے کہ محراب میں ٹھہرا ہوا نہیں ہے لیکن محراب میں سجدہ کر رہا ہے تب بھی یہ جائز ہے، مکروہ نہیں ہے۔ وصلاتہ، اور نمازی کا نماز پڑھنا، الی ظہر قاعد، ایسے شخص کی طرف، ایسے شخص کی پشت کی طرف رخ کر کے، پیٹھ کی طرف، جو بیٹھا ہوا ہے، کوئی شخص بیٹھا ہوا ہے اور اس کے پیچھے کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے، اس کی پیٹھ کو اس کا رخ ہے، سمجھو سامنے کوئی شخص بیٹھا ہوا ہے، اس کی پیٹھ ہے اور اس کا چہرہ ہے، سجدہ کر رہا تو اس کی پیٹھ کی طرف وہ سجدہ کر رہا، جائز ہے۔ یتحدث، گفتگو کرتے، کوئی گفتگو کرتے بیٹھا ہوا ہے اور اس کے پیچھے کوئی نماز پڑھ رہا، جائز ہے۔ الا اذا رفع صوتہ، مگر یہ کہ جب وہ آواز کو بلند کرے گفتگو میں تو یہ مکروہ ہے، مسجد میں بلند آواز سے بات کرنا، لأنہ ربما یصیر ذلک، کیونکہ کبھی یہ اس کی نماز کے ٹوٹ جانے کا سبب بن جاتا ہے۔ وعلی بساط ذی صورت، اور بتا رہے ہیں کہ ایسے فرش پہ بھی نماز نہیں پڑھ، یعنی پڑھنا، ذی صورت، جو تصویر والا ہو رہا ہے، تصویر والا فرش ہے، لا یسجد علیہ، جس پر وہ سجدہ نہیں کرتا، یعنی جو پتھر بچھے ہوئے اس پہ کوئی فوٹو وغیرہ ہے اور وہاں پہ پیر رکھ رہا ہوں، سجدہ نہیں کر رہا ہوں تو جائز ہے، یعنی تصویر کی تعظیم کرنا نہیں ہے، توہین کر سکتے ہیں آپ، جائز ہے۔ توہین سے مراد یہ نہیں کہ بالکل آپ کوئی مذہبی وہ ہے لا کے آپ وہ کر رہے ہیں، یہ مراد نہیں، مراد یہ ہے کہ یہاں پر یہ نہیں معلوم ہونا کہ اس تصویر کی عبادت کر رہا ہوں، وہ بولنا چاہتا، یہ ذہن میں رکھیے۔ وعلی بساط، ایسے فرش پہ نماز پڑھنا، ذی صورت، جو تصویروں والا ہے اور وہ تصویر کے مقام پر وہ پیر رکھ رہا ہے، لا یسجد علیہ، سجدہ نہیں کر رہا ہوں تو مکروہ نہیں ہے۔ وہ صورت صغیرہ لا تبدو للناظر وتمثال غیر حیوان او حیوان محی رأسہ، اب یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ چھوٹی تصویر اگر بالکل جو نظر نہیں آتی دیکھنے والے کے لیے، یعنی صاف نظر نہیں آ رہی، بالکل بہت ہی چھوٹی ہے تو وہ مکروہ نہیں ہے۔ اگر باضابطہ اگر نظر آ رہی ہے تو اس کے سامنے اگر نماز پڑھیں گے تو مکروہ ہے، تصویر سامنے اگر ہو تو۔ وتمثال غیر حیوان، کوئی وہ ہے پتلا بنا ہوا ہے، مجسمہ ہے لیکن غیر حیوان کا ہے، کسی جاندار چیز کا نہیں ہو رہا ہے، کوئی درخت بنا ہوا ہے سمجھو سامنے، آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو کوئی کراہت نہیں، جاندار کا نہیں ہونا، شیر کا پتلا بنا ہوا ہے اس کے سامنے آپ سجدہ کر رہے ہیں تو حرام ہے، مکروہ تحریم۔ او حیوان، یا ایسے حیوان کا مجسمہ ہے جس کا سر کاٹ دیا گیا، سر نظر نہیں آ رہا ہے تو یہ بھی مکروہ نہیں ہے۔ وقتل حیۃ وعقرب فیہا، نماز کی حالت میں سانپ کو ختم کر دینا، بچھو کو مار دینا بھی جائز ہے، مکروہ نہیں ہے۔ والبول فوق بیت فیہ مسجد ای مکان اعد للصلاۃ وجعل له محراب وانما قلنا هذا لانه لم يعط له حکم المسجد، یہاں پر ایک بیان مکمل ہو رہا ہے
کہ ایسے گھر کے اوپر چھت پر پیشاب کرنا جس میں مسجد ہو. مسجد سے مراد نماز کے لیے ایک جگہ متعین کر دی گئی، نماز گاہ ہے یا نماز ہال ہے، تو نماز ہال الگ ہے، مسجد الگ ہے. کوئی جگہ نماز کے لیے متعین کرنا الگ ہے، مسجد بنانا الگ ہے. مسجد نہیں بنایا، خالی نماز کے لیے کوئی جگہ متعین کر لی، کوئی روم، تو وہ مسجد کے حکم میں نہیں ہوں گا. شرعی مسجد الگ ہے، کہیں نماز پڑھ لینے سے مسجد نہیں ہو جاتی. وَإِنَّمَا قُلْنَا هَذَا، اور ہم نے یہ بات اس لیے کہی کیونکہ اس کو مسجد کا حکم نہیں دیا گیا. تو یہاں پر نماز کے مفسدات، نماز کو فاسد کرنے والی چیزیں اور نماز میں جو چیزیں مکروہ ہیں اس کو بتایا گیا. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.